السلام علیکم۔ آج ہم ایڈمنڈ بورن کی ایک بہت بہت اہم کتاب دی اینگزائٹی اینڈ فوبیا ورک بک کی جو تازہ ترین ایڈیشن ہے نا اس پر بات کر رہے ہیں۔ اور یہ کتاب سمجھیں کہ اضطراب اور فوبیا سے نمٹنے کے لیے ایک طرح کی عملی گائیڈ ہے۔ تو آج ہم گہرائی میں جا کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ کتاب اتنی مؤثر کیوں مانی جاتی ہے۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، یہ کتاب اصل میں کئی دہائیوں سے ذہنی صحت کے شعبے میں ایک بنیاد سمجھی جاتی ہے۔ بہت سے تھراپسٹ تو اسے اضطراب کے علاج کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں ایک گولڈ سٹینڈرڈ مانتے ہیں۔ گولڈ سٹینڈرڈ؟ اچھا۔ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسلسل اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے اور اس میں عملی طریقوں پر بہت زور دیا گیا ہے، اور جو نیا ایڈیشن ہے اس میں تو کئی اہم تبدیلیاں بھی ہیں۔ تو اس کی ایک بڑی خوبی شاید یہی ہے کہ یہ بہت جامع ہے، صرف معلومات نہیں بلکہ عملی مشقیں بھی ہیں، ایک ورک بک کی طرح۔ لیکن کیا چیز ہے جو اسے صرف ایک معلوماتی کتاب سے زیادہ بناتی ہے؟ دیکھیں، اس کا عملی پہلو ہی سب سے اہم ہے۔ مثال کے طور پر جو نیا ایڈیشن ہے اس میں DSM-5 یعنی جو نفسیاتی امراض کی درجہ بندی کا نیا سسٹم ہے، اس کے مطابق چیزوں کو اپ ڈیٹ کیا گیا ہے۔ اچھا۔ اور پھر حیاتیاتی وجوہات، خاص طور پر پینک ڈس آرڈر، GAD اور OCD جیسی حالتوں کے پیچھے جو نیورو بایولوجی ہے، اس پر بھی جو نئی تحقیق آئی ہے وہ شامل کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو اینٹی ڈپریسنٹ دوائیاں ہیں وہ دماغ میں کیسے کام کرتی ہیں۔ یہ تو کافی تفصیل ہو گئی۔ اچھا، پینک اٹیکس کے بارے میں کیا؟ وہ تو بہت لوگوں کو شدید پریشان کرتے ہیں۔ کیا کتاب میں اس کے لیے کوئی خاص حکمت عملی بتائی گئی ہے؟ بالکل بالکل، کتاب اس پر کافی تفصیل سے بات کرتی ہے۔ ایک اہم تکنیک ہے تباہ کن خیالات کو چیلنج کرنا۔ جیسے وہ پینک اٹیک میں خیال آتا ہے نا، مجھے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے۔ ہاں، وہ بہت عام ہے۔ جی، تو کتاب سکھاتی ہے کہ ان خیالات کی حقیقت کو کیسے پرکھا جائے، اور ساتھ ہی اٹیک کو شروع میں ہی روکنے کے عملی طریقے بھی ہیں، جیسے پیٹ سے گہری سانس لینا اور وہ جو حفاظتی رویے ہوتے ہیں نا ان سے بچنا، جو اصل میں خوف کو بڑھاتے ہیں۔ اور فوبیا کے لیے جو ایکسپوجر تھراپی ہے، سنا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ نیا ہے؟ جی، یہ ایک دلچسپ تبدیلی ہے۔ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایکسپوجر تھراپی کا مقصد صرف خوف کی حساسیت کم کرنا ہے۔ اب زور اس بات پر ہے کہ ایکسپوجر سے انسان یہ سیکھتا ہے کہ جس چیز یا صورتحال سے وہ ڈر رہا تھا وہ اصل میں اتنی خطرناک ہے ہی نہیں۔ یعنی یہ خوف پر قابو پانے سے زیادہ صورتحال کے بارے میں ایک نیا، زیادہ محفوظ نقطہ نظر سیکھنے کا عمل ہے۔ یعنی سوچ بدلنے پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے۔ یہ تو کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی یعنی CBT کے اصولوں جیسا لگ رہا ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ CBT اس کتاب کا ایک مرکزی حصہ ہے۔ اس میں یہی ہوتا ہے کہ منفی خود کلامی کو پہچان کر اسے مثبت اور حقیقت پسندانہ سوچ سے بدلنا، اور وہ جو بنیادی غلط عقائد ہوتے ہیں نا، جو اکثر پریشانی کی جڑ ہوتے ہیں، ان کو ٹھیک کرنا بھی سکھایا جاتا ہے۔ نئے ایڈیشن میں پریشانی پر قابو پانے اور بیماری کے دوبارہ حملے سے بچاؤ یعنی ریلیپس پریونشن، اس پر بھی نئے چیپٹرز ہیں۔ تو یہ کتاب صرف نفسیاتی ٹیکنیک تک ہی نہیں رہتی، اس کا دائرہ تو کافی وسیع لگ رہا ہے۔ جی ہاں، یہی اس کا ایک اور اہم پہلو ہے۔ یہ ایک کلی یعنی ہولسٹک نقطہ نظر اپناتی ہے، صرف ذہن نہیں جسم پر بھی توجہ دیتی ہے۔ غذائیت، ورزش اور یہاں تک کہ صحت کے وہ مسائل جو اضطراب بڑھا سکتے ہیں، جیسے ایڈرینل تھکاوٹ یا تھائرائیڈ کے مسائل، ان پر بھی بات کی گئی ہے۔ اچھا۔ ادویات والے سیکشن میں بھی نئی دوائیوں کا ذکر ہے، جیسے وائبریٹ اور ٹرنٹل-ایکس۔ اور دلچسپ بات یہ کہ اب CBD اور کیٹامین جیسے نئے طریقوں پر بھی معلومات شامل ہیں۔ واقعی؟ CBT اور کیٹامین بھی؟ جی، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ علاج کے رجحانات کیسے بدل رہے ہیں۔ اور وہ جینوٹائپک ٹیسٹنگ کا کیا ذکر تھا، وہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک نسبتاً نیا شعبہ ہے۔ اس ٹیسٹنگ سے یہ اندازہ لگانے میں مدد مل سکتی ہے کہ کسی شخص کے جینز کے مطابق کون سی دوا زیادہ مؤثر ہوگی یا کس کے سائیڈ ایفیکٹس کم ہوں گے۔ علاج کو زیادہ پرسنلائز کرنے کی کوشش ہے۔ یہ سب تو ظاہر کرتا ہے کہ کتاب وقت کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ اچھا، کیا مصنف نے ان سماجی عوامل پر بھی بات کی ہے جو آج کل اتنے زیادہ اضطراب کی وجہ بن رہے ہیں؟ ہاں، ایڈمنڈ بورن اس بات کو مانتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جدید زندگی کے جو دباؤ ہیں، جیسے معاشی غیر یقینی صورتحال، ماحولیاتی تبدیلی کا ڈر، ٹیکنالوجی کی پیچیدگی، سماجی اقدار کی کمی، یہ سب مل کر لوگوں میں پریشانی بڑھا رہے ہیں۔
تو کتاب ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بھی وسیع وسائل دینے کی کوشش کرتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ ایک عملی ٹول کٹ ہے جسے استعمال کرنا پڑے گا۔ بالکل، یہ ایک ورک بک ہے۔ اس کا اصل فائدہ تبھی ہے جب اس میں دی گئی مشقوں پر باقاعدگی سے عمل کیا جائے۔ مصنف خود بھی مستقل مزاجی اور عزم پر زور دیتے ہیں، چاہے کوئی خود کرے یا تھراپسٹ کی مدد سے۔ یہ کتاب اصل میں مہارتیں سکھاتی ہے اور ان پر عمل کرنے کا ایک پورا روڈ میپ دیتی ہے۔ تو مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب اضطراب اور فوبیا کو سمجھنے اور ان سے نمٹنے کے لیے ایک انتہائی جامع، اپ ڈیٹڈ اور عملی ذریعہ ہے۔ بلا شبہ یہ سائنسی تحقیق اور دہائیوں کے کلینکل تجربے کا نچوڑ ہے جسے استعمال میں آسان فارمیٹ میں پیش کیا گیا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ کہ جس طرح یہ کتاب ایک کلی یعنی ہولسٹک اپروچ کی بات کرتی ہے، جس میں روحانیت اور زندگی کے معنی تلاش کرنے کا بھی ذکر ہے، کیا آج کے اس تیز رفتار اور دباؤ والے دور میں ذاتی معنی اور مقصد کی یہ تلاشی شاید ذہنی سکون پانے اور اضطراب پر قابو پانے کی اصل کنجی ہو سکتی ہے؟ اس پر یقیناً غور کیا جا سکتا ہے۔ خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایڈمنڈ جے بورن کی کتاب دی اینگزائٹی اینڈ فوبیا ورک بک پر۔ یہ کتاب اینگزائٹی، فوبیا اور ان سے جڑے مسئلوں جیسے پینک اٹیکس یا سوشل اینگزائٹی کو سمجھنے میں کافی مددگار ہے۔ ہمارا مقصد آج یہ ہے کہ ذرا سمجھیں کہ عام سی پریشانی اور جو باقاعدہ اینگزائٹی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، ان میں آخر فرق کیا ہے اور ان کی وہ کون سی قسمیں ہیں۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں چلتے ہیں۔ جی بالکل۔ سب سے پہلی بات اور بہت اہم جو یہ کتاب بتاتی ہے وہ ہے روزمرہ کی ٹینشن اور کلینکل اینگزائٹی ڈس آرڈر کا فرق۔ ہاں، یہ فرق سمجھنا ضروری ہے۔ جی، عام فکر تو آتی جاتی رہتی ہے، کسی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن جب یہ بیماری بن جاتی ہے تو یہ اینگزائٹی بہت شدید ہوتی ہے۔ شدید؟ بہت شدید اور لمبی چلتی ہے، اور اکثر تو کوئی خاص وجہ بھی نہیں ہوتی، پھر بھی رہتی ہے، اور یہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آپ کی زندگی، مطلب آپ کا کام، آپ کی نیند، رشتے سب متاثر ہونے لگتے ہیں۔ کتاب میں کچھ مثالیں بھی ہیں سوسن، سنڈی، سٹیو کی، کہ کیسے ان کی زندگیاں مشکل ہو گئیں۔ اچھا۔ اور یہ صرف دماغی کیفیت نہیں ہے، جسم پر بھی اثر ہوتا ہے، جیسے دل تیز دھڑکنا، پٹھوں میں کھچاؤ، سانس کا مسئلہ۔ رویے میں بھی تبدیلی آتی ہے، لوگ جگہوں سے، حالات سے بچنے لگتے ہیں، اور نفسیاتی طور پر تو وہ خوف، بے چینی، منفی سوچیں وہ تو ہوتی ہی ہے۔ تو یہ خوف اور اینگزائٹی یہ ایک ہی چیز ہے یا الگ؟ کتاب ان میں فرق بتاتی ہے۔ خوف عام طور پر کسی سامنے کے خطرے کا رد عمل ہوتا ہے، کوئی حقیقی خطرہ، جبکہ اینگزائٹی وہ اکثر ایک انجانا سا اندرونی خطرے کا احساس ہوتا ہے، غیر واضح سا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو کتاب میں جو قسمیں بتائی گئی ہیں ان میں سے پہلی ہے پینک ڈس آرڈر، اس کے بارے میں بتائیں۔ یہ تو لگتا ہے بہت اچانک ہوتا ہے۔ جی ہاں، بالکل، یہ اس کی خاص بات ہے کہ یہ دورے اکثر بالکل اچانک، آؤٹ آف دا بلو ہوتے ہیں، مطلب کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ شدید قسم کا خوف طاری ہوتا ہے، اور ساتھ میں کم از کم 4 جسمانی یا نفسیاتی علامات، جیسے سینے میں درد یا دباؤ، سانس گھٹنا، چکر آنا، جسم کانپنا، یا یہ ڈر کہ میں مر جاؤں گی یا پاگل ہو جاؤں گی۔ او خدایا! اور پھر ایک اور مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ سریلے یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں اگلا اٹیک نہ آ جائے۔ ہاں، یہ تو خود ایک عذاب بن جاتا ہوگا۔ بالکل، اسی سے جڑی ہوئی ایک اور چیز ہے ایگورافوبیا۔ ایگروفوبیا؟ یہ وہ کھلی جگہوں کا ڈر ہے نا؟ نہیں، یہ عام غلط فہمی ہے۔ اصل میں یہ کھلی جگہوں کا ڈر نہیں ہے، یہ ایسی جگہوں یا حالات کا ڈر ہے جہاں سے اگر پینک اٹیک آ جائے تو نکلنا مشکل ہو یا مدد نہ مل سکے۔ اچھا، جیسے بھیڑ والی جگہیں، پبلک ٹرانسپورٹ، سنیما، تھیٹر، یا بس گھر سے دور ہونا۔ اصل ڈر وہاں پھنس جانے کا، بے بس ہو جانے کا ہے۔ اور شاید شرمندگی کا بھی، کہ لوگوں کے سامنے اٹیک آ گیا تو۔ بالکل، شرمندگی کا خوف بھی ایک بڑا عنصر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی قسم ہے سوشل اینگزائٹی ڈس آرڈر، جسے سوشل فوبیا بھی کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہاں جو بنیادی ڈر ہے نا، وہ دوسروں کی طرف سے منفی رائے یا مذاق اڑائے جانے کا ہے۔ اچھا، یعنی لوگ کیا سوچیں گے؟
جی، خاص طور پر ایسی سچویشنز میں جہاں آپ کو لگے کہ سب آپ کو ہی دیکھ رہے ہیں، آپ پر توجہ ہے۔ جیسے اسٹیج پر بولنا۔ وہ تو سب سے عام مثال ہے، لیکن یہ صرف بڑی پرفارمنس تک محدود نہیں، یہ عام روزمرہ کی باتوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً کسی پارٹی میں جانا، نئے لوگوں سے ملنا، کسی سے بات شروع کرنا، کسی ریسٹورانٹ میں کھانا، یا ایون افسر سے بات کرنا۔ تو یہ کافی وسیع ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، بنیادی خوف یہی ہوتا ہے کہ میں کچھ غلط نہ کر دوں، کچھ احمقانہ نہ کہہ دوں، اور لوگ مجھے برا سمجھیں یا میرا مذاق اڑائیں۔ علامات میں جیسے بہت زیادہ شرمانا، پسینہ آنا، کانپنا شامل ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور مخصوص فوبیا، اسپیسیفک فوبیا، وہ اس سے کیسے مختلف ہے؟ مخصوص فوبیا میں ڈر کسی ایک خاص چیز یا صورتحال کا ہوتا ہے، بہت شدید، غیر حقیقی ڈر، لیکن صرف اسی ایک چیز کا۔ جیسے اونچائی کا ڈر، ایکروفوبیا، یا کسی خاص جانور کا جیسے سانپ، مکڑی، یا خون دیکھنا، انجیکشن لگوانا، ہوائی جہاز میں سفر کرنا، بند جگہیں، کلاسٹروفوبیا۔ تو یہاں پینک اٹیک صرف اسی چیز کے سامنے آنے پر ہوتا ہے؟ بالکل، یہاں پینک اٹیک آؤٹ آف دا بلو نہیں ہوتا، صرف جب اس خوف والی چیز یا صورتحال کا سامنا ہو تب ہوتا ہے، ورنہ بندہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ سمجھ گیا۔ ایک اور قسم ہے جنرلائزڈ اینگزائٹی ڈس آرڈر، یعنی GAD۔ اس میں کیا خاص بات ہے؟ GAD میں ایک مسلسل پھیلی ہوئی پریشانی ہوتی ہے جو رکتی نہیں ہے۔ مسلسل؟ جی، کم از کم 6 مہینے تک، تقریباً ہر روز۔ اور یہ پریشانی کسی ایک چیز کے بارے میں نہیں ہوتی، بلکہ زندگی کے کئی پہلوؤں کے بارے میں ہوتی ہے۔ یعنی صحت، کام، پیسہ، رشتے، بچوں کے بارے میں، دنیا کے حالات کے بارے میں، بس ہر وقت ایک فکر لگی رہتی ہے، کیا ہوگا اگر والی کیفیت۔ اور یہ پریشانی حد سے زیادہ ہوتی ہے اور اسے کنٹرول کرنا مشکل لگتا ہے۔ اور اس کے ساتھ کچھ اور علامات بھی ہوتی ہیں؟ ہاں بالکل، جیسے ہر وقت تھکاوٹ محسوس کرنا، توجہ دینے میں مشکل ہونا، چڑچڑاپن، پٹھوں میں کھچاؤ، نیند کے مسائل۔ یہ تو بہت مشکل لگتا ہے۔ جی، یہ کافی ڈیبلیٹیٹنگ ہو سکتا ہے۔ آخر میں آبسیشو کمپلسیو ڈس آرڈر یعنی OCD کا بھی ذکر ہے کتاب میں، اگرچہ اب اسے تھوڑا الگ درجہ بند کیا جاتا ہے۔ اچھا، OCD، اس میں وہ بار بار ہاتھ دھونے والی بات ہوتی ہے؟ وہ ایک مثال ہے۔ اصل میں OCD کے 2 حصے ہیں۔ ایک ہے آبسیشنز، یہ بار بار آنے والے ناپسندیدہ، پریشان کن خیالات، تصورات یا خواہشات ہوتی ہیں۔ جیسے جراثیم لگنے کا شدید خوف، یا یہ خیال کہ میں نے دروازہ لاک نہیں کیا، یا کسی کو نقصان پہنچانے کا خیال۔ یہ خیالات بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ اور دوسرا حصہ؟ وہ ہے کمپلژنز۔ یہ وہ کام یا ذہنی عمل ہوتے ہیں جو انسان ان آبسیشنز سے پیدا ہونے والی بے چینی کو کم کرنے کے لیے مجبوراً کرتا ہے۔ جیسے بار بار ہاتھ دھونا؟ جی، یا بار بار چیزیں چیک کرنا، چیزوں کو ایک خاص ترتیب میں رکھنا، گنتی گننا، یا کوئی خاص دعا یا جملہ دہرانا۔ تو یہ کام کرنے سے آرام ملتا ہے؟ وقتی طور پر بے چینی کم ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کمپلژنز اصل میں آبسیشنز کو اور مضبوط کرتی ہیں، اور یہ چکر چلتا رہتا ہے۔ تو یہ ساری قسمیں جاننا تو اہم ہے، لیکن کیا ان کا کوئی علاج بھی ہے؟ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ جی ہاں، بالکل، اور یہی کتاب کی سب سے اچھی بات ہے کہ وہ صرف مسائل نہیں بتاتی بلکہ حل بھی بتاتی ہے۔ مثلاً؟ مختلف تکنیکیں ہیں، جیسے ریلیکسیشن کی مشقیں، سانس کی ورزشیں، پھر کوگنیٹو تھیراپی ہے، یعنی اپنی منفی سوچوں کو پہچاننا اور انہیں بدلنا۔ اور وہ جو خوف کا سامنا کرنے والی بات ہے؟ جی، وہ بہت اہم ہے۔ اسے ایکسپوژر تھیراپی کہتے ہیں، یعنی جن چیزوں یا حالات سے ڈر لگتا ہے ان کا آہستہ آہستہ منظم طریقے سے سامنا کرنا۔ OCD کے لیے خاص طور پر ERP یعنی ایکسپوژر اینڈ رسپانس پریونشن بہت مؤثر ہے۔ اچھا، اور دوائیاں؟ جی، بعض اوقات خاص طور پر شدید کیسز میں ادویات بھی مددگار ثابت ہوتی ہیں جو ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں۔ تو مطلب امید ہے؟ بالکل، بہت امید ہے۔ اس ساری بات کا لب لباب یہ ہے کہ بھلے روزمرہ کی پریشانی تو زندگی کا حصہ ہے، لیکن یہ اینگزائٹی ڈس آرڈرز واقعی تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ ان کی قسموں کو سمجھنا، جیسا اس کتاب میں بتایا گیا ہے، علاج کی طرف پہلا قدم ہے۔
صحیح۔ اور مدد موجود ہے، علاج موجود ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ مدد مانگی جائے، اور اکثر علاج کا اصول، جیسے کتاب بھی زور دیتی ہے، وہ گریز کرنے کے بجائے اپنے ڈر کا سامنا کرنا ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، کتاب کہتی ہے کہ لاکھوں لوگ ان مسائل سے گزر رہے ہیں، تو کیا صرف ان بیماریوں کو سمجھنا اور علاج کرنا کافی ہے، یا ہمیں معاشرے کے طور پر بھی کچھ کرنا ہوگا؟ آپ کس حوالے سے کہہ رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے وہ جو ان بیماریوں کے ساتھ ایک منفی تاثر جڑا ہوتا ہے، سٹگما جسے کہتے ہیں، کیا اسے کم کرنا اور آپس میں ہمدردی اور سمجھ بوجھ کو بڑھانا بھی اتنا ہی ضروری نہیں، تاکہ لوگ مدد مانگنے سے ہچکچائیں نہیں؟ یہ آپ نے بہت ہی اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ بالکل، سٹگما کو کم کرنا اور ہمدردی کو فروغ دینا بھی علاج کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ آج ہم ایڈمنڈ جے بورن کی کتاب دی اینگزائٹی اینڈ فوبیا ورک بک کے دوسرے باب کو دیکھ رہے ہیں۔ بات کریں گے پریشانی کی وجوہات پر۔ جی۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ پریشانی آتی کہاں سے ہے، لیکن یہ بھی کہ وجہ جاننا لازمی نہیں ہے اس سے نمٹنے کے لیے۔ اصل توجہ ان چیزوں پر ہونی چاہیے جنہیں ہم بدل سکتے ہیں، ہے نا؟ بالکل، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، پریشانی کی نا کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی۔ اچھا۔ یہ کئی چیزوں کا آپ کہہ لیں ایک مجموعہ ہے۔ موروثیت ہے، حیاتیاتی عوامل ہیں، بچپن کے حالات، پھر آج کل کا تناؤ اور ہماری اپنی سوچ، ہمارے رویے، یہ سب مل جل کے کام کرتے ہیں۔ وہ نیچر اور نرچر والی بات ہے۔ صحیح، یعنی صرف یہ کہنا کہ یہ بایولوجیکل ہے یا صرف سائیکولوجیکل، وہ ٹھیک نہیں۔ بالکل نہیں، دونوں کا کردار ہے۔ چلیں تو ذرا تفصیل میں جاتے ہیں۔ کتاب میں سب سے پہلے طویل مدتی یعنی لانگ ٹرم وجوہات کا ذکر ہے جو شروع سے ہمیں پریشانی کی طرف مائل کر سکتی ہیں۔ جی، ان میں ایک تو ہے موروثیت، ہیریڈیٹی۔ اچھا۔ اب تحقیق یہ نہیں کہتی کہ کوئی خاص فوبیا وراثت میں ملتا ہے، نہیں، بلکہ ایک طرح کی طبیعت جو زیادہ حساس ہو، زیادہ رد عمل دے، وہ موروثی ہو سکتی ہے۔ کچھ جینز ہمیں زیادہ ولنریبل بنا سکتے ہیں۔ اور بچپن کے حالات، والدین کا رویہ، گھر کا ماحول، یہ سب؟ یقیناً، اگر والدین بہت زیادہ محتاط ہوں یا حد سے زیادہ تنقیدی جی یا جذباتی طور پر دستیاب نہ ہوں، تو اس سے ایک عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ خاص طور پر اگر گھر میں الکوہلزم جیسے مسائل ہوں، ہاں، تو بچہ اپنے جذبات، اپنی ضرورتیں دبانا سیکھ لیتا ہے۔ وہ بھی بعد میں پریشانی بن سکتا ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ اچھا، کتاب میں کیومولیٹو سٹریس کا بھی ذکر ہے، وقت کے ساتھ جمع ہونے والا تناؤ، یہ کیا چیز ہے؟ ہاں، یہ اہم ہے۔ مطلب یہ کہ زندگی کے جو بڑے واقعات ہوتے ہیں نا، جی، جیسے نوکری کا جانا، کسی پیارے کا انتقال، گھر بدلنا، ان کا اثر جمع ہوتا رہتا ہے۔ اچھا، اور پریشانی شروع ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہو گئے ماضی یا طویل مدتی عوامل۔ اب ذرا جسم اور دماغ کے اندر جھانکتے ہیں۔ حیاتیاتی وجوہات کیا ہیں؟ جی، یہاں بات آتی ہے دماغی کیمسٹری کی۔ نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں ہمارے دماغ میں، کیمیائی پیغام رساں۔ ہاں، جیسے سیروٹونن؟ بالکل، سیروٹونن ہے، گابا ہے، نوری پینیفرین ہے۔ ان کا توازن اگر بگڑ جائے تو پریشانی بڑھ سکتی ہے۔ اور دماغ کے کچھ حصے ہیں جیسے امیگڈیلا جو خطرے کو پہچانتا ہے، وہ شاید زیادہ حساس ہو جاتا ہے۔ یعنی خطرے کا الارم سسٹم زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے؟ بالکل ایسا ہی، غیر ضروری طور پر بجنے لگتا ہے۔ اور اسی لیے پھر دوائیاں جیسے SSRIs کام کرتی ہیں، وہ اسی کیمسٹری کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ جی، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ دماغی نظام کو مستحکم کریں، ریسپٹرز کو ریگولیٹ کریں وغیرہ۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ کبھی کبھی طبی مسائل بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، جیسے تھائرائیڈ کا مسئلہ، ہائپر تھائرائیڈزم، یا بلڈ شوگر کم ہونا، ہائپوگلائسیمیا، ان سے بھی پریشانی جیسی علامات آ سکتی ہیں، تو ڈاکٹر سے چیک اپ ضروری ہے۔ ٹھیک، یہ بات اہم ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئیں بنیادی اور حیاتیاتی وجوہات۔ اب ان فوری عوامل کی بات کریں جو اچانک پریشانی کو بھڑکا دیتے ہیں، ٹریگرنگ کازز جنہیں کہتے ہیں۔ جی، ان میں کوئی بڑا حالیہ نقصان ہو سکتا ہے، زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی، یا پھر کوئی محرک چیز جیسے بہت زیادہ کیفین یا الکوہل یا دوسری منشیات۔ اور ایک اور بہت اہم چیز ہے کنڈیشننگ۔ کنڈیشننگ وہ کیا ہے؟ مطلب یہ کہ کوئی عام سی غیر جانبدار صورتحال وہ کسی تکلیف دہ تجربے سے جڑ جائیں۔ مثال دے کر سمجھائیں گے؟ جی،
جیسے فرض کریں کسی کو پہلی بار لفٹ میں شدید گھبراہٹ کا دورہ پڑا، یعنی پینک اٹیک، ٹھیک۔ تو بعد میں صرف لفٹ کو دیکھنا یا اس کا سوچنا ہی ان میں پریشانی پیدا کر سکتا ہے۔ دماغ نے لفٹ کو خطرے سے جوڑ دیا، حالانکہ لفٹ محفوظ ہے۔ او اچھا، یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ اب آتے ہیں سب سے اہم حصے پر میرے خیال میں، وہ وجوہات جو پریشانی کو جاری رکھتی ہیں، مینٹیننگ کازز۔ کتاب کہتی ہے کہ ان پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، اور یہی سب سے زیادہ امید دلانے والی بات ہے، کیونکہ ان پر ہم کام کر سکتے ہیں۔ تو ان میں کیا شامل ہے؟ سب سے پہلی اور سب سے عام چیز ہے گریز، اوائیڈنس۔ یعنی بچنا؟ جی، جن چیزوں، جگہوں یا حالات سے ڈر لگتا ہے ان سے بچنا۔ یہ وقتی طور پر تو آرام دیتا ہے، مگر لمبے عرصے میں خوف کو اور مضبوط کرتا ہے۔ اور حفاظتی رویے یا سیفٹی بیہیویئرز وہ کیا ہیں؟ وہ بھی گریز کی ہی ایک قسم ہے۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو ہم پریشانی کم کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن وہ اصل میں مسئلے کو برقرار رکھتے ہیں۔ مثلاً ہر وقت پانی کی بوتل ساتھ رکھنا کہ گھبراہٹ ہو تو پی لیں گے، یا کسی پارٹی میں ہمیشہ دروازے کے قریب بیٹھنا کہ بھاگنا پڑا تو آسان ہو، یا بار بار دوسروں سے پوچھنا کہ سب ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اور ہماری اپنی سوچیں، منفی خیالات؟ وہ تو بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ جو مسلسل کیا ہوگا اگر والی سوچیں چلتی رہتی ہیں نا، جی، وہ خوف کو بڑھاتی ہیں۔ اس سے کہتے ہیں پریشان کن خود کلامی، اینکشیس سیلف ٹاک۔ اور غلط عقائد کا بھی ذکر ہے، مسٹیکن بلیفز۔ جی، اپنے بارے میں، دوسروں کے بارے میں یا دنیا کے بارے میں منفی غیر حقیقی یقین، جیسے میں کسی قابل نہیں، کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا، دنیا خطرناک جگہ ہے۔ یہ عقائد پریشانی کو غذا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ دبائے گئے جذبات؟ بالکل، اگر غصہ، اداسی یا دوسرے جذبات کو ظاہر نہ کیا جائے، اندر ہی گھٹتے رہیں، تو وہ بھی پریشانی کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ اور عدم خود اعتمادی یعنی لیک آف assertiveness؟ جی، اپنی ضروریات یا احساسات کو سیدھے طریقے سے بیان نہ کر پانا، دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں اپنی بات نہ کہنا، یہ بھی تناؤ بڑھاتا ہے اور پریشانی کو قائم رکھتا ہے۔ اور ہاں، ایک مسلسل تناؤ بھرا طرز زندگی بھی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پریشانی کی جڑیں کافی گہری اور کئی طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ موروثیت سے لے کے بچپن، دماغی کیمسٹری، زندگی کے واقعات اور ہماری آج کی عادتیں اور سوچ، سب کا کردار ہے۔ بالکل، اور اہم ترین پیغام یہ ہے کہ ماضی کو تو ہم بدل نہیں سکتے، اور اپنی بائیولوجی پر بھی ہمارا کنٹرول محدود ہے۔ لیکن جو چیزیں آج پریشانی کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، گریز، منفی سوچ، حفاظتی رویے، جذبات کو دبانا، ان پر کام کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ اصل تبدیلی، اصل قابو پانا، وہ یہیں سے ممکن ہے۔ یہ واقعی ایک بہت اہم اور طاقتور نقطہ ہے۔ تو آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ اگر حیاتیاتی اور نفسیاتی عوامل اتنے جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو کیا طرز زندگی میں مثبت مستقل تبدیلیاں جیسے خوراک، ورزش، ذہن سازی یعنی مائنڈفلنس، سوچ کو بدلنا، کیا یہ دماغی کیمسٹری اور پریشانی کی سطح پر اتنی ہی مؤثر ہو سکتی ہیں جتنی دوائیاں، یا شاید طویل مدت میں ان کا اثر زیادہ دیر پا ہو؟ اس پر غور کرنا چاہیے۔ تو تشویش اور فوبیا یہ واقعی چیزیں مشکل بنا دیتے ہیں، ہے نا؟ ان سے نمٹنا اکثر کافی مشکل لگتا ہے۔ آج ہم ایڈمنڈ جے بورن کی کتاب ہے تشویش اور فوبیا سے مکمل نجات، اس کے باب 3 کو ذرا گہرائی سے دیکھیں گے۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ مصنف آخر کیوں ایک، وہ جو کہتے ہیں نا، جامع حکمت عملی یا کمپریہنسو اپروچ، اس پر اتنا زور دے رہے ہیں صحت یابی کے لیے۔ لگتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک طریقہ کافی نہیں ہے۔ جی بالکل، اصل میں کتاب کا بنیادی خیال یہی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ دیکھیں، پریشانی یا تشویش کی جڑیں کئی جگہ ہوتی ہیں۔ کچھ تو موروثی معاملہ ہوتا ہے، جینز میں، کچھ ہمارے دماغ کی کیمسٹری سے جڑا ہے، پھر بچپن کے تجربات بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور ظاہر ہے آج کل کا تناؤ وہ تو ہے ہی۔ تو جب وجہیں اتنی ساری ہیں تو علاج صرف ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب صرف دوائی لے لی یا صرف بات چیت کر لی تو شاید پوری بات نہ بنے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ مسئلہ اگر کئی پہلوؤں والا ہے تو حل بھی وہ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ جامع حکمت عملی جو ہے، یہ کن کن چیزوں پر، کن سطحوں پر کام کرتی ہے؟
مصنف نے اسے کیسے بیان کیا ہے؟ جی، مصنف نے 7 اہم سطحیں بتائی ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک طرح سے صحت یابی کا پورا نقشہ ہے سمجھیں۔ سب سے پہلی سطح ہے جسمانی، فزیکل۔ یہاں سارا فوکس جسم پر ہے۔ اس میں شامل ہے گہری سانس لینے کی مشقیں تاکہ آپ فوراً تھوڑا پرسکون محسوس کریں، پٹھوں کو ریلیکس کرنے کی ٹیکنیکس، باقاعدہ ورزش جو خود ایک قدرتی موڈ بوسٹر ہے، اور ہاں، غذائیت پر دھیان دینا۔ کتاب میں خاص طور پر ذکر ہے کہ کیفین اور چینی ان کو کم کریں کیونکہ یہ اکثر تشویش کو بڑھا سکتے ہیں۔ اچھا، یعنی شروعات جسم سے کرنی ہے، اسے پرسکون کرنا، اسے بہتر بنانا۔ یہ تو ایک ٹھوس بنیاد لگ رہی ہے۔ اس کے بعد اگلی سطح کیا؟ دوسری سطح ہے جذباتی، ایموشنل۔ اکثر ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ناگوار جذبات ہوتے ہیں خاص طور پر غصہ یا دکھ، انہیں دبا دیتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ دبا ہوا احساس یہ اندر ہی اندر پکتا رہتا ہے اور تشویش کو بڑھاتا ہے۔ تو اپنے احساسات کو پہچاننا، انہیں قبول کرنا اور پھر ان کا کسی صحت مند طریقے سے اظہار کرنا سیکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کبھی کبھی وہ غصہ جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، وہ جسمانی علامت بن کر ظاہر ہوتا ہے، جیسے پٹھوں میں کھچاؤ یا سر درد، اور پھر وہ تشویش کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ اوہ، یہ تو واقعی دلچسپ ہے کہ انجانے میں دبائے ہوئے جذبات بھی جسمانی طور پر نکل سکتے ہیں۔ اچھا، تو جسم ہو گیا، جذبات ہو گئے، اب ہمارے عمل یعنی رویے، اس کا کیا کردار ہے؟ تیسری سطح یہی ہوئی؟ جی ہاں، تیسری سطح ہے کرداری، بیہیویئرل۔ خاص طور پہ اگر فوبیا کی بات کریں تو جس چیز سے ڈر لگتا ہے ہم اس سے بچنے لگتے ہیں، اور یہ بچنے کا رویہ ہی اصل میں ڈر کو اور پکا کر دیتا ہے۔ تو اس کا علاج ہے ایکسپوژر، مطلب ڈر کا سامنا کرنا، لیکن آرام آرام سے، ایک دم سے نہیں۔ پہلے شاید صرف سوچ میں، تصور میں، پھر آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قدموں میں حقیقت میں اس چیز کا سامنا کرنا۔ جیسے اگر کسی کو اونچائی سے ڈر لگتا ہے تو وہ پہلے صرف سوچے گا، پھر شاید تصویر دیکھے گا۔ بالکل، پھر دور سے دیکھے گا، پھر تھوڑا قریب جائے گا، بتدریج۔ اور اسی طرح جو پینک اٹیکس ہوتے ہیں ان سے لڑنے کے بجائے ان کو اپنے اندر سے گزر جانے دینا سیکھنا، یہ بھی اسی سطح کا حصہ ہے۔ سمجھ گیا۔ تو رویہ بدلنا، خاص کر بچنے کی بجائے سامنا کرنا، یہ کلیدی ہے۔ لیکن ہمارے رویے تو اکثر ہماری سوچ سے جڑے ہوتے ہیں نا، تو چوتھی سطح یقیناً ذہن کی ہوگی۔ بالکل ٹھیک، چوتھی سطح ذہنی، مینٹل ہے۔ یہاں بات آتی ہے منفی خود کلامی کی، یعنی اپنے آپ سے بری طرح بات کرنا، خود کو کمتر سمجھنا، وہ جو کیا ہو اگر والی سوچیں ہوتی ہیں جو ہر وقت پریشان کرتی ہیں، اور اپنے بارے میں کچھ غلط قسم کے بنیادی عقیدے بنا لینا، جیسے میں تو کسی قابل ہی نہیں۔ یہ سب تشویش کو بہت بڑھاتے ہیں۔ کتاب یہ سکھاتی ہے کہ ان منفی سوچوں کو پہچانیں اور پھر انہیں زیادہ حقیقت پسندانہ، زیادہ مثبت یا کم از کم زیادہ متوازن سوچ سے بدلیں۔ تو صرف مثبت سوچنا نہیں، بلکہ سوچ کے انداز کو ٹھیک کرنا ہے۔ جی بالکل، سوچ کو زیادہ حقیقت پسندانہ بنانا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ ہماری سوچ کیسے اثر کرتی ہے۔ اچھا، تو جسم، جذبات، رویہ اور سوچ 4 ہو گئے۔ اب سماجی پہلو یعنی تعلقات، 5ویں سطح؟ جی، 5ویں سطح ہے باہمی تعلقات، انٹرپرسنل۔ ہمارے رشتے، دوسروں کے ساتھ ہمارا برتاؤ، یہ ہماری ذہنی صحت پر بہت اثر ڈالتا ہے۔ اگر ہم اپنے احساسات یا اپنی ضرورتیں دوسروں کو ٹھیک سے بتا نہیں پاتے، یا دوسروں کو نہ کہنا مشکل لگتا ہے، اپنی حدیں مقرر نہیں کر پاتے، تو اس سے اندر ہی اندر ایک تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ کتاب زور دیتی ہے مؤثر ابلاغ سیکھنے پر، assertive communication جسے کہتے ہیں، یعنی اپنی بات کہنا احترام سے لیکن مضبوطی سے۔ تعلقات کا یہ توازن تو واقعی بہت اہم ہے۔ اچھا، اور 6 سطح یہ خود اپنے بارے میں ہے، خود اعتمادی وغیرہ؟ بالکل، 6 سطح ہے مکمل ذات، خود اعتمادی، ہول سیلف اسٹیم۔ اکثر تشویش اور فکر مندی کی تہ میں کم خود اعتمادی چھپی ہوتی ہے۔ جب ہم خود کو اچھا نہیں سمجھتے، ناکافی محسوس کرتے ہیں، تو باہر کی دنیا زیادہ ڈراونی لگتی ہے۔
تو اس سطح پر کام کرنے کا مطلب ہے اپنی خوبیوں کو پہچاننا، اپنے لیے حقیقت پسندانہ چھوٹے چھوٹے قابل حصول اہداف مقرر کرنا، اپنی جسمانی شبیہ کو قبول کرنا سیکھنا، اور خاص طور پر خود پر بہت زیادہ تنقید کرنے کی عادت کو کم کرنا۔ ٹھیک ہے، اور پھر آخری 7ویں سطح، یہ تھوڑی مختلف لگ رہی ہے، وجودی اور روحانی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہاں، یہ 7ویں سطح ہے، وجودی اور روحانی، ایگزسٹینشل اینڈ اسپرچول۔ کبھی کبھی پریشانی کی جڑ نہ زندگی میں کسی مقصد یا معنی کی کمی میں ہوتی ہے۔ جب لگتا ہے کہ زندگی کا کوئی مطلب نہیں یا موت کا خوف بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک گہری تشویش پیدا کر سکتا ہے۔ تو اس سطح پر کام کرنے کا مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی اقدار کے مطابق زندگی گزاریں، کسی بڑے مقصد سے جڑیں، اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کریں یا روحانیت سے اپنا تعلق جوڑیں۔ اب اس کا مطلب ہر ایک کے لیے مختلف ہو سکتا ہے۔ یہ اندر کے خالی پن کو بھرنے میں مدد دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہ کتاب اصل میں یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی اگر تشویش سے صحیح معنوں میں اور دیر پار نجات چاہیے تو ایک جامع کوشش کرنی ہوگی۔ کوئی ایک گولی یا کوئی ایک ٹیکنیک شاید کافی نہ ہو، ہمیں اپنی زندگی کے کئی پہلوؤں پر کام کرنا ہوگا: جسم، جذبات، رویے، سوچ، رشتے، خود اعتمادی، اور یہاں تک کہ زندگی کے معنی جیسے گہرے سوالات پر بھی۔ بالکل، اور اس حکمت عملی کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ مانتی ہے کہ ہم انسان کتنے پیچیدہ ہیں۔ یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں دیتی، بلکہ یہ سمجھاتی ہے کہ اصلی تبدیلی اور صحت یابی کے لیے ہمیں اپنی عادتوں، رویوں اور شاید پورے طرز زندگی میں ہی کچھ بنیادی تبدیلیاں لانی پڑے۔ یہ ایک سفر ہے، کوئی ایک دن کا کام نہیں۔ اور آخر میں ایک بات سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کے ان 7 پہلوؤں کو دیکھیں، جسمانی، جذباتی، کرداری، ذہنی، سماجی، ذاتی اور روحانی، تو ان میں سے کن ایک یا 2 پر زیادہ توجہ دینے سے ہماری مجموعی زندگی، ہماری ویل بینگ سب سے زیادہ بہتر ہو سکتی ہے؟ چاہے ہمیں شدید تشویش ہو یا نہ ہو، یہ غور کرنے کی بات ہے نا؟ آج ہم پریشانی یعنی اینگزائٹی پر قابو پانے کے ایک خاص پہلو پر بات کر رہے ہیں۔ جی۔ اور یہ معلومات ایڈمنڈ جے بونڈ کی کتاب دی اینگزائٹی اینڈ فوبیا ورک بک کے 4تھے باب سے لی گئی ہیں۔ موضوع ہے گہرا سکون، جسے ڈیپ ریلیکسیشن کہتے ہیں۔ جی ہاں۔ تو کیا یہ صرف تھکاوٹ اتارنا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ایک خاص جسمانی حالت ہے جسے ہاربرٹ بینسن نے وہ ریلیکسیشن رسپانس کا نام دیا ہے۔ اچھا، ریلیکسیشن رسپانس۔ جی یہ جو ہمارا لڑو یا بھاگو والا رد عمل ہوتا ہے نا تناؤ میں، ہاں جی، یہ بالکل اس کا الٹ ہے۔ یہ جسم کو پرسکون کرتا ہے، اور یہ سیکھنا پڑتا ہے، یہ کوئی قدرتی تحفہ نہیں ہے۔ اچھا، تو اسے سیکھا جا سکتا ہے؟ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ تو جب جسم اس ریلیکسیشن رسپانس میں جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے اصل میں؟ اس میں جسم میں کافی تبدیلیاں آتی ہیں، جیسے دل کی دھڑکن سست ہو جاتی ہے، ہاں۔ سانس کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ اوہ، اور بلڈ پریشر کا کیا؟ بلڈ پریشر بھی گرتا ہے، پٹھوں میں جو کھچاؤ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، میٹابولزم بھی سست پڑ جاتا ہے۔ اور دماغ پر بھی کچھ اثر ہوتا ہے؟ جی، دماغ میں الفا ویوز بڑھ جاتی ہیں۔ یہ وہ لہریں ہیں جو ذہنی سکون اور آپ کہیں آرام کی حالت سے جڑی ہیں۔ واہ! تو روزانہ اگر تھوڑی دیر مشق کریں، مثلاً 20-30 منٹ، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے۔ ایک تو عمومی پریشانی جو ہر وقت رہتی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ اچھا، پینک اٹیکس اگر ہوتے ہوں تو ان کی شدت، ان کی تعداد وہ کم ہو سکتی ہے۔ واقعی؟ جی ہاں، توانائی بڑھتی ہے، کام کرنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے، یہاں تک کہ توجہ، یادداشت، نیند بھی بہتر ہوتی ہے؟ جی، بے خوابی میں کمی آتی ہے اور خود اعتمادی بھی بڑھتی ہے۔ یہ صرف آرام نہیں ہے، یہ اپنی جسمانی اور ذہنی حالت پر وہ دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے جیسا ہے۔ یہ جاننا کہ ہم اپنے جسم کے رد عمل کو خود بدل سکتے ہیں، یہ تو بڑی حوصلہ افزا بات ہے۔ کتاب میں کئی طریقے بتائے گئے ہوں گے۔ جی، کئی ہیں۔ آج ہم کچھ بنیادی طریقوں پر بات کر سکتے ہیں، خاص طور پر سانس کی مشقیں۔ ٹھیک ہے، سانس کی مشقیں، یہ تو لگتا ہے سب سے آسان ہوں گی۔ ہاں، اور بہت مؤثر بھی، خاص طور پر پیٹ سے سانس لینا، جسے ایبڈومینل بریدنگ کہتے ہیں۔ پیٹ سے سانس لینا؟ جی، اکثر جب ہم تناؤ میں ہوتے ہیں تو ہماری سانس تیز اور وہ سینے تک ہی رہتی ہے۔ ہاں، ایسا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جب ہم پیٹ سے گہری
اور آہستہ سانس لیتے ہیں تو یہ ہمارے قدرتی آرام اور بحالی والے نظام کو یعنی پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم اسے متحرک کرتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ سسٹم جو ہمیں پرسکون کرتا ہے۔ بالکل، اسے جسم کا بریک سسٹم سمجھ لیں۔ یہ دماغ کو زیادہ آکسیجن دیتا ہے اور جو خیالات بھاگ رہے ہوتے ہیں نا انہیں ٹھہرانے میں مدد ملتی ہے۔ کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ پریشانی میں مبتلا لوگ اکثر دو طرح سے غلط سانس لیتے ہیں، ایک تو یہی سینے والی ہلکی سانس، جی اور دوسرا وہ ہائپر وینٹیلیشن یعنی بہت تیز تیز سانس لینا۔ بالکل، اور مسئلہ یہ ہے کہ ہائپر وینٹیلیشن کی جو علامات ہیں جیسے دل کا تیز دھڑکنا، چکر آنا، ہاتھوں پیروں میں سنسناہٹ، جی وہ خود پینک اٹیک جیسی لگتی ہیں۔ تو اس سے گھبراہٹ اور بڑھ جاتی ہے۔ اوہو، تو یہ تو ایک چکر بن جاتا ہے۔ جی، اور پیٹ سے سانس لینے کی مشق ان دونوں مسئلوں کا وہ ایک مؤثر حل ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے، مختصر سا بتا سکتے ہیں؟ بہت سادہ ہے۔ ایک ہاتھ پیٹ پر رکھیں اور ناک سے آہستہ آہستہ اتنی گہری سانس لیں کہ آپ کا پیٹ باہر آئے۔ کوشش کریں کہ سینہ کم سے کم ہلے۔ ٹھیک ہے۔ پھر منہ سے یا ناک سے آہستہ آہستہ سانس باہر نکال دیں۔ دن میں بس چند منٹ جیسے 10 بار دہرا لیں تو بھی فرق پڑتا ہے۔ 10 بار، ٹھیک ہے، یہ تو کہیں بھی کیا جا سکتا ہے۔ جی، یہ قابو پانے کا ایک فوری ذریعہ ہے۔ کتاب میں ایک اور تکنیک کا بھی ذکر تھا، کامنگ بریتھ۔ ہاں، وہ یوگا سے لی گئی ہے۔ اس میں 5 سیکنڈز تک سانس اندر لینا، 5 سیکنڈز روکنا اور پھر 5 سیکنڈ میں باہر نکالنا۔ 5-5-5 جی، یہ ہنگامی صورتحال میں جیسے اگر پینک اٹیک محسوس ہو رہا ہو تو ایک ایمرجنسی بریک کی طرح کام کر سکتے ہیں۔ زبردست۔ سانس کے علاوہ جسمانی تناؤ کے لیے بھی کچھ ہے؟ ہاں بالکل، پروگریسو مسل ریلیکسیشن یا PMR، یہ بہت کارآمد تکنیک ہے۔ PMR یہ کیا ہے؟ اس میں جسم کے مختلف پٹھوں کے گروپس کو جیسے پہلے مٹھی بھینچ لی کچھ سیکنڈ کے لیے زور سے، اچھا۔ اور پھر اچانک ڈھیلا چھوڑ دیا، پھر بازو، پھر کندھے، گردن، چہرہ، اسی طرح پورے جسم کے پٹھوں کو باری باری کسنا اور ڈھیلا چھوڑنا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے جسم میں جمع شدہ تناؤ نکلتا ہے۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے جنہیں جسم میں اکڑن رہتی ہے، تناؤ والے سر درد ہوتے ہیں یا نیند نہیں آتی۔ اچھا، بے خوابی کے لیے بھی؟ جی، اس کے پیچھے جو بنیادی خیال ہے وہ یہ کہ ایک پرسکون جسم میں پریشان ذہن زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا۔ واہ، یہ تو بڑی گہری بات ہے۔ جسم اور سانس ہو گیا، اب ذہن کا کیا کریں؟ ذہن کے لیے کتاب میں ایک پرامن منظر کا تصور کرنے کی تکنیک یعنی ویژولائزنگ اے پیسفل سین بتائی گئی ہے۔ منظر کا تصور؟ جی، اپنی پسند کی کوئی بھی پرسکون جگہ سوچیں، کوئی ساحل ہو، کوئی باغ، پہاڑ یا آپ کے گھر کا کوئی آرام دہ کونا۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر اپنی 5 حواس استعمال کریں۔ وہاں کیا نظر آ رہا ہے، کیسی آوازیں ہیں، کوئی خوشبو ہے، جلد پر کیا محسوس ہو رہا ہے۔ یہ ذہنی تصویر جو ہے یہ سکون کو اور گہرا کرتی ہے۔ یہ سب ٹیکنیکیں تو بہت اچھی لگ رہی ہیں، لیکن ان کا اصل فائدہ کیسے ہو؟ روزمرہ زندگی میں کیسے شامل کریں؟ دیکھیں، اصل نقطہ تو مستقل مزاجی ہے۔ روزانہ جی، روزانہ کم از کم 5 منٹ سانس کی مشق یا 15-20 منٹ PMR کرنے سے لمبے عرصے میں فائدہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی وقتی آرام کی گولی نہیں ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے اعصابی نظام کو وہ دوبارہ ٹرین کرنے جیسا ہے۔ لیکن روز وقت نکالنا یا یاد رکھنا یہ تو مشکل ہو سکتا ہے۔ لوگ کہیں گے وقت نہیں ہے یا جگہ نہیں ملتی ہے یا بس بوریت ہوتی ہے۔ ہاں، یہ رکاوٹیں آتی ہیں، کتاب میں بھی ان کا ذکر ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ سکون کو ایک ضرورت سمجھا جائے، ایک ترجیح۔ جیسے کھانا سونا ضروری ہے ویسے ہی یہ بھی۔ اسے ترجیح بنانا ہوگا۔ جی، اور ان مشقوں کے ساتھ ساتھ روزمرہ زندگی میں تھوڑا ڈاؤن ٹائم بھی ضروری ہے۔ مطلب آرام کے لیے، تفریح کے لیے، دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے وقت نکالنا تاکہ تناؤ جمائی نہ ہو۔ یعنی صرف مشقیں ہی نہیں، لائف سٹائل بھی اہم ہے۔ بالکل، اور اس میں ٹائم مینجمنٹ بھی آ جاتا ہے۔ کاموں کی ترجیح طے کرنا، ذمہ داریاں بانٹنا اگر ممکن ہو، ہر کام کے لیے تھوڑا اضافی وقت رکھنا، پرفیکشنزم سے بچنا، ٹال مٹول نہ کرنا، اور جہاں ضروری ہو نہیں کہنا سیکھنا۔ نہیں کہنا سیکھنا، یہ بھی اہم ہے۔ جی، یہ سب ایک پرسکون طرز زندگی کی بنیاد ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ گہرا سکون صرف ایک خیالی بات نہیں بلکہ ایک مہارت ہے جسے سیکھا جا سکتا ہے، اور اس کے ہمارے جسم اور ذہن دونوں پر بہت مثبت ٹھوس اثرات ہوتے ہیں۔ بالکل،
اور سانس لینے جیسی سادہ مشقیں تو فوری مدد بھی دے سکتی ہیں۔ جی ہاں، تو آج کی گفتگو کے بعد ایک سوچ یہ ابھرتی ہے، ایک سوال کہ روزمرہ کے دباؤ اور بھاگ دوڑ کے بیچ کیا ہم شعوری طور پر اپنے لیے وہ سکون کے یہ چند لمحے نکالنے کے لیے تیار ہیں؟ اور ان تکنیکوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے چاہے شروع میں صرف 5 منٹ ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ مستقل مزاجی ہی اصل میں تبدیلی لائے گی۔ آج ہم ایڈمنڈ جے بورن کی کتاب دی اینگزائٹی اینڈ فوبیا ورک بک کے ایک خاص حصے پر بات کر رہے ہیں۔ جی یہ حصہ جسمانی ورزش کے ذریعے بے چینی اور گھبراہٹ سے نپٹنے پر ہے۔ بالکل۔ کتاب کا کہنا ہے کہ باقاعدہ بھرپور ورزش شاید سب سے طاقتور طریقوں میں سے ایک ہے عمومی پریشانی کم کرنے اور پینک اٹیکس کو قابو میں رکھنے کے لیے۔ جی ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ تو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ورزش دماغی صحت کے لیے کیسے کام کرتی ہے، اپنی فٹنس کا اندازہ کیسے لگائیں، کون سی ورزش بہتر ہے، کیسے شروع کریں، اور وہ جو عام بہانے ہوتے ہیں نا ورزش نہ کرنے کے، جی وہ تو ہوتے ہیں، ان سے کیسے نمٹا جائے۔ تو آئیے اس موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ بالکل۔ کتاب میں یہ بات بہت اچھے سے سمجھائی گئی ہے کہ ورزش جسم کا جو قدرتی لڑو یا بھاگو رد عمل ہے نا، اچھا، فائٹ اور فلائٹ والا۔ جی، فائٹ اور فلائٹ، اس کے لیے ایک قدرتی راستہ، ایک آؤٹ لیٹ فراہم کرتی ہے۔ یہ رد عمل جو ایڈرینلن جیسے ہارمونز کی وجہ سے ہوتا ہے، اگر ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو گھبراہٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ صحیح۔ تو ورزش اس جمع شدہ توانائی کو استعمال کرنے کا ایک صحت مند طریقہ ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ مطلب ورزش صرف کیلوریز نہیں جلاتی، وہ تناؤ والے ہارمونز کو بھی ختم کرتی ہے؟ ہاں بالکل، صرف کیلوریز نہیں، جسمانی طور پر دیکھیں تو ورزش پٹھوں کا تناؤ کم کرتی ہے۔ اچھا۔ خون میں موجود اضافی ایڈرینلن اور تھائروکسن ان کو تیزی سے میٹابولائز کرتی ہے۔ آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ تناؤ کے ہارمونز کو ایندھن کی طرح جلا دیتی ہے۔ واہ۔ اس کے علاوہ خون اور دماغ کو زیادہ آکسیجن ملتی ہے۔ اینڈورفنز نامی کیمیکل خارج ہوتے ہیں جو موڈ اچھا کرتے ہیں۔ اینڈورفنز؟ ہاں، سنا ہے۔ جی، اور خون کی گردش بھی بہتر ہوتی ہے۔ زبردست۔ اور جسمانی فوائد کے علاوہ نفسیاتی طور پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ نفسیاتی فائدے بھی بہت اہم ہیں۔ ورزش سے خود اعتمادی بڑھتی ہے۔ اچھا۔ جی، یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ اپنی پریشانی پر کچھ کنٹرول رکھتے ہیں۔ یہ تو بہت ضروری ہے۔ بالکل، نیند بہتر ہوتی ہے اور ڈپریشن میں کمی آ سکتی ہے۔ مجموعی طور پر یہ آپ کو بہتر محسوس کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اچھا، تو کسی کو کیسے پتا چلے گا کہ اسے اپنی فٹنس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ کیا کوئی خاص علامات ہیں؟ کتاب کچھ عام نشانیاں بتاتی ہے، جیسے سیڑھیاں چڑھنے کے بعد سانس پھول جانا۔ ہاں، یہ تو ہوتا ہے۔ یا پھر پٹھوں میں مسلسل کھچاؤ محسوس ہونا۔ فٹنس جانچنے کے لیے 2 طریقے بھی بتائے گئے ہیں۔ ایک تو ورک شیٹ ہے، جس سے آپ اپنی موجودہ ورزش کی روٹین کا اندازہ لگا سکتے ہیں، مطلب کتنی شدت ہے، کتنی بار کرتے ہیں، کتنی دیر۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ ہے آرام کی حالت میں اپنی نبض کی رفتار ماپنا، ریسٹنگ پلس ریٹ۔ اچھا۔ اگر یہ 80 دھڑکن فی منٹ یا اس سے زیادہ ہے تو یہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ فٹنس بہتر ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی ورزش شروع کرنا چاہے، خاص طور پر اگر اسے پہلے سے صحت کے مسائل ہوں، تو کیا احتیاطیں ہیں؟ یہ ضروری سوال ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اگر دل کی تکلیف، سینے میں درد، چکر آنا، ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس یا جوڑوں کا کوئی مسئلہ ہے، یا اگر عمر 40 سال سے زیادہ ہے اور آپ ورزش کے عادی نہیں ہیں، تو کوئی بھی نیا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا لازمی ہے۔ لازمی ہے۔ جی، اور اگر کسی کو یہ ڈر ہو کہ ورزش خود گھبراہٹ پیدا کر دے گی، ہاں، یہ بھی ہوتا ہے، تو مشورہ یہ ہے کہ بالکل آہستہ شروع کریں، جیسے صرف ہلکی چہل قدمی سے، اور پھر آہستہ آہستہ وقت بڑھائیں۔ ٹھیک، یہ سمجھ آ گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنی ساری ورزشوں میں سے پریشانی کم کرنے کے لیے کون سی بہتر ہے؟ ایروبک کا ذکر ہوا تھا۔ جی، پریشانی کم کرنے کے لیے ایروبک ورزشیں، یعنی ایسی ورزشیں جو دل کی دھڑکن تیز کریں اور جسم میں آکسیجن کا استعمال بڑھائیں، وہ سب سے مؤثر مانی جاتی ہیں۔ جیسے؟
جیسے دوڑنا، تیز چلنا، سائیکل چلانا یا تیرنا۔ کتاب کے مطابق کم از کم 20 سے 30 منٹ کا سیشن فائدہ مند ہوتا ہے۔ روزانہ؟ ہفتے میں کم از کم 3 سے 4 بار تو ہو۔ اگر سماجی میل جول پسند ہے تو ٹیم والے کھیل بھی اچھے ہیں، یا جسم میں لچک پیدا کرنے کے لیے یوگا بھی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو آپشنز ہیں۔ پیدل چلنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ سب سے آسان لگتا ہے۔ پیدل چلنا واقعی سب سے آسان اور کم خطرے والی ورزش ہے۔ جی۔ ایروبک فائدے کے لیے 45 سے 60 منٹ تیز چلنا، تقریباً 3 میل، وہ مؤثر ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوڑنا؟ دوڑنا یا جاگنگ وزن کم کرنے اور موڈ بہتر کرنے میں بہت مددگار ہے، لیکن یہ جوڑوں پر تھوڑا دباؤ ڈال سکتی ہے۔ ہاں، گھٹنوں وغیرہ پر۔ جی، اس لیے اچھے جوتے اور نرم سطح جیسے گھاس یا ٹریک پر دوڑنا بہتر ہے۔ اور سائیکلنگ یا تیراکی؟ سائیکلنگ جوڑوں کے لیے دوڑنے سے بہتر ہے۔ ایروبک فائدے کے لیے تقریباً 15 میل فی گھنٹہ کی رفتار مفید ہے۔ اور تیراکی تو پورے جسم کی بہترین ورزش ہے اور جوڑوں کے لیے بہت نرم ہے، خاص طور پر اگر کوئی چوٹ ہو یا گٹھیا کا مسئلہ ہو۔ صحیح۔ بس یہ خیال رکھیں کہ کچھ لوگوں کو کلورین والے پول سے حساسیت ہو سکتی ہے۔ اچھا نکتہ ہے۔ اچھا، شروع کرنے والوں کے لیے کیا مشورہ ہے؟ اکثر لوگ شروع ہی نہیں کر پاتے۔ بالکل، یہی سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ مشورہ یہ ہے کہ آہستہ شروع کریں، بہت آہستہ۔ کتنا آہستہ؟ جیسے پہلے ہفتے میں ہر دوسرے دن صرف 10 منٹ۔ صرف 10 منٹ؟ جی، اور خود سے کم از کم 1 مہینے تک اسے جاری رکھنے کا وعدہ کریں۔ استقامت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ ورزش سے پہلے جسم کو گرم کرنا یعنی وارم اپ، اور بعد میں ٹھنڈا کرنا یعنی کول ڈاؤن، یہ بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ اور کھانے کے فوراً بعد یا جب طبیعت ٹھیک نہ ہو تو ورزش سے پرہیز کریں۔ اور بہترین نتائج کے لیے کیا روٹین ہونی چاہیے؟ مطلب آئیڈیل کیا ہے؟ کتاب تجویز کرتی ہے کہ ہفتے میں 4 سے 5 بار، ٹھیک ہے، ہر بار 20 سے 30 منٹ کی ایروبک ورزش، اور شدت اتنی ہو کہ دل کی دھڑکن ایک خاص ہدف تک پہنچ جائے جو عمر کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر 30 سال کے شخص کے لیے یہ تقریباً 138 سے 156 دھڑکن فی منٹ ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ تو کافی اسپیسیفک ہے۔ آخر میں ان بہانوں کا کیا کریں جو لوگ اکثر بناتے ہیں؟ وقت نہیں ہے، بہت تھکا ہوا ہوں، یہ سب؟ ہاں، یہ بہت بہت عام بہانے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ وقت نہیں، اصل میں ترجیحات کا معاملہ ہے۔ صحیح۔ بہت تھکا ہوا ہوں کہ جواب میں ورزش دراصل توانائی دیتی ہے، کم نہیں کرتی۔ شروع میں مشکل لگے گا لیکن پھر توانائی آئے گی۔ یہ الٹا لگتا ہے پر ہے سچ؟ جی، اگر بورنگ لگے تو مختلف ورزشیں آزمائیں یا کسی دوست کے ساتھ کریں۔ گھبراہٹ کا ڈر ہو تو جیسا پہلے کہا، آہستہ شروع کریں۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور بات، لیکٹک ایسڈ پینک کا سبب بنتا ہے، یہ ایک غلط فہمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ باقاعدہ ورزش جسم کی لیکٹک ایسڈ کو صاف کرنے کی صلاحیت کو بہتر بناتی ہے، نہ کہ خراب۔ اچھا، تو یہ ڈر بے بنیاد ہے؟ جی، بڑی حد تک۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ باقاعدہ ورزش صرف جسم کے لیے نہیں بلکہ ذہنی صحت، خاص طور پر پریشانی اور گھبراہٹ پر قابو پانے کے لیے ایک لازمی جزو ہے۔ بالکل، یہ ایک جامع پروگرام کا لازمی حصہ ہے، جسمانی اور ذہنی تندرستی دونوں کے لیے ناگزیر ہے۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچنے کی بات چھوڑ جاتے ہیں۔ جی۔ کیا کوئی ایسی سوچ یا کوئی بہانہ ہے جو کسی کو ورزش شروع کرنے یا جاری رکھنے سے روک رہا ہے؟ اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے آج ابھی کون سا ایک چھوٹا قابل عمل قدم اٹھایا جا سکتا ہے؟ اس مرکوز گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پینک اٹیکس یعنی گھبراہٹ کے دوروں کی۔ جی، یہ کیا ہوتے ہیں اور ان سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے؟ اور ہماری بنیاد ہے ایڈمنڈ جے بورن کی کتاب دی اینگزائٹی اینڈ فوبیا ورک بک کا 6واں باب۔ یہ ایک سیلف ہیلپ کتاب ہے، کافی مشہور ہے۔ بالکل، تو مقصد یہ ہے کہ اس میں سے عملی باتیں، وہ حکمت عملیاں نکالیں جو شاید سننے والوں کے کام آ سکیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو کتاب کے مطابق یہ گھبراہٹ کا دورہ یا پینک اٹیک جی ہوتا کیا ہے اصل میں؟ مطلب کیا محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ بنیادی طور پر اچانک شدید خوف یا بے چینی کا ایک طوفان ہے۔ طوفان؟ جی،
کتاب میں تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ جسمانی علامات ہوتی ہیں، جیسے دل بہت تیز دھڑکنا، سانس کا پھولنا، ایسا لگنا کہ دم گھٹ رہا ہے، سینے میں درد یا دباؤ، چکر آنا، کانپنا، پسینہ آنا، یہ سب۔ اور ذہنی طور پر؟ ذہنی طور پر بھی شدید، مطلب حقیقت سے لاتعلقی سی محسوس ہو سکتی ہے، کنٹرول کھونے کا ڈر یا مرنے کا شدید خوف۔ یہ تو واقعی بہت خوفناک لگتا ہے۔ جی، یہ بہت ہی ناگوار تجربہ ہے، اور جو چیز اسے مزید مشکل بناتی ہے وہ ہے اس کے دوبارہ ہونے کا خوف۔ وہ خوف بیٹھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جسمانی اور ذہنی علامات کا ایک پیکج ہے، لیکن یہ شروع کیوں ہوتا ہے؟ کتاب اس کی کیا وجہ بتاتی ہے؟ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ پینک اٹیک کوئی بیماری نہیں ہے، اچھا، بلکہ یہ ہمارے جسم کا ایک قدرتی نظام ہے، لڑو یا بھاگو والا۔ فائٹ اور فلائٹ؟ جی، فائٹ اور فلائٹ ریسپانس۔ بس فرق یہ ہے کہ یہ غلط وقت پر بغیر کسی اصل خطرے کے چل پڑتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ جسم کا فائر الارم بج رہا ہے مگر آگ نہیں لگی۔ یعنی جسم سمجھ رہا ہے کہ خطرہ ہے، حالانکہ باہر کچھ بھی نہیں۔ بالکل، یہ نظام اصل میں ہمیں حقیقی خطرے سے بچانے کے لیے ہے، ہمیں لڑنے یا بھاگنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ پینک اٹیک میں یہی سب کچھ بغیر وجہ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے، اور کتاب اس پر زور دیتی ہے کہ اصل مسئلہ شاید خود ان جسمانی احساسات میں اتنا نہیں جتنا اس میں ہے کہ ہم ان کو سمجھتے کیسے ہیں، ان کی تعبیر کیسے کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے؟ بالکل، یہ کلیدی نکتہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ ان شدید احساسات کو تباکن مطلب دے دیتے ہیں۔ مثلاً دل تیز دھڑک رہا ہے تو فوراً خیال آتا ہے مجھے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، سانس میں دقت ہے تو میرا دم گھٹ جائے گا، میں مر جاؤں گا، چکر آ رہے ہیں تو میں بے ہوش ہو جاؤں گا یا شاید میں پاگل ہو رہا ہوں۔ او خدایا! جی، کتاب ان خدشات کو باقاعدہ رد کرتی ہے۔ وہ سمجھاتی ہے کہ پینک کے دوران دل کی تیز دھڑکن خطرناک نہیں ہوتی۔ یہ ہارٹ اٹیک نہیں ہے؟ نہیں، یہ ہارٹ اٹیک نہیں ہے۔ سانس کی تنگی سے دم نہیں گھٹتا، چکر آنے سے بندہ بے ہوش نہیں ہوتا یا پاگل نہیں ہوتا۔ یہ شدید ضرور ہیں مگر جسمانی طور پر بے ضرر ہیں، بس دماغ انہیں غلط سمجھ رہا ہے۔ تو سارا کھیل دماغ کی تشریح کا ہے، جسم کے سگنلز اور ہمارے تباہ کن خیال کے بیچ جو ایک لنک بن گیا ہے اسے توڑنا ہے۔ بالکل، کتاب یہی کہتی ہے کہ اس پیٹرن کو پہچانیں اور متبادل زیادہ حقیقت پسندانہ وضاحتیں تیار کریں۔ کیسے؟ ایک تو شعوری طور پر خود کو یاد دلانا کہ یہ پینک ہے، یہ خطرناک نہیں، اور دوسرا کتاب میں ایک تکنیک کا ذکر ہے، انٹروسیپٹیو ایکسپوجر۔ انٹروسیپٹیو ایکسپوجر یہ کیا چیز ہے؟ آسان لفظوں میں محفوظ ماحول میں جان بوجھ کر وہ جسمانی احساسات ہلکے سے پیدا کرنا، جیسے تھوڑی دیر تیز تیز سانس لینا تاکہ ہلکی سی گھبراہٹ یا دل کی دھڑکن تیز ہو۔ تاکہ دماغ کو عادت ہو۔ جی، تاکہ تجرباتی طور پر سیکھا جا سکے کہ یہ احساسات صرف احساسات ہیں، اصل خطرہ نہیں۔ لیکن ظاہر ہے یہ احتیاط سے بہتر ہے کسی ماہر کی نگرانی میں اور ڈاکٹر سے پوچھ کر کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کتاب حفاظتی رویوں سیفٹی بیہیویئرز کو چھوڑنے کا بھی کہتی ہے؟ جی ہاں، یہ بھی اہم ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو لوگ کرتے ہیں، جیسے ہر وقت پانی کی بوتل ساتھ رکھنا، یا بار بار نبض چیک کرنا، یا کسی خاص جگہ جانے سے گریز کرنا۔ ہاں، سمجھ میں آتا ہے۔ وقتی طور پر تو شاید تسلی دیں، مگر لمبی مدت میں یہ خوف کو کم نہیں کرتی بلکہ برقرار رکھتی ہیں۔ یہ بیساکھیوں کی طرح ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہی تیاری کی باتیں، لیکن جب دورہ پڑ ہی رہا ہو عین اس وقت کیا کریں؟ کتاب میں کلیئر ویکس کے طریقے کا ذکر ہے، سامنا کریں، قبول کریں، بہاؤ کے ساتھ چلیں، وقت دیں، لڑیں نہیں۔ جی، یہ سب سے مشکل حصہ ہے شاید، لیکن سب سے مؤثر بھی۔ لڑنا نہیں ہے؟ نہیں، گھبراہٹ سے لڑنے سے، اسے دبانے کی کوشش سے تناؤ اور بڑھتا ہے، ایڈرینلین اور ریلیز ہوتی ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ قبول کریں؟ قبول کرنے کا مطلب بے بسی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ تسلیم کرنا کہ ہاں، یہ احساسات شدید ہیں، ناگوار ہیں، مگر یہ عارضی ہیں، یہ گزر جائیں گے۔ ان کے ساتھ بہنا؟ جی، ان کے ساتھ بہنا، یہ جاننا کہ ایڈرینلین کا اثر چند منٹوں میں کم ہو جاتا ہے، اس سے وہ جو دوسرا خوف ہے نا، یعنی دورہ پڑنے کا خوف، وہ کم ہوتا ہے۔ اور اس میں وہ مثبت جملے، کوپنگ سٹیٹمنٹس مدد کرتے؟ بالکل، خود کو یاد دلانا، یہ صرف پینک ہے، یہ گزر جائے گا، میں یہ برداشت کر سکتا ہوں، یہ خطرناک نہیں ہے۔ ان جملوں کو دہرانا؟ اور سانس، سنا ہے سانس کی مشقیں بھی اہم ہیں۔ بہت اہم، خاص طور پر آہستہ گہری پیٹ سے سانس لینا۔
یہ جسم کے ریلیکس سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، تیز اور چھاتی سے سانس لینے کو کاؤنٹر کرتا ہے۔ تو قبولیت، مثبت جملے اور پیٹ سے سانس لینا، یہ فوری حکمت عملی ہوئی۔ جی، کتاب میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں، جیسے تھوڑا چل پھر لینا، توجہ حال پر لانا، جسے گراؤنڈنگ کہتے ہیں۔ گراؤنڈنگ جیسے اپنے آس پاس کی 5 چیزیں دیکھنا، 4 چیزیں چھونا، 3 آوازیں سننا، اس طرح۔ یا کوئی سادہ ذہنی مشق جیسے الٹی گنتی گننا۔ مقصد دماغ کو خوفناک خیالات سے ہٹانا ہے۔ یہ سب فوری مدد کے طریقے ہیں۔ اور طویل مدتی میں طرز زندگی پر توجہ دینا، مطلب باقاعدگی سے ریلیکسیشن کی مشق، ورزش، نیند پوری کرنا، کیفین یا دوسرے محرکات کم کرنا۔ جذبات کا اظہار، جی، اپنے جذبات کو سمجھنا اور ان کا صحت مندانہ اظہار کرنا، اور بعض اوقات اپنے بنیادی عقائد پر کام کرنا جو شاید بے چینی کو بڑھا رہے ہوں۔ کتاب میں دوا کا بھی ذکر ہے شدید کیسز کے لیے، لیکن فوکس زیادہ تر نان میڈیکل طریقوں پر ہے۔ تو قصہ مختصر اس باب سے کیا اہم باتیں ہم لے سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ پینک اٹیک کو سمجھنا ضروری ہے، یہ جسم کا غلط الارم ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری، ان جسمانی احساسات سے جڑے تباہ کن خیالات کو چیلنج کرنا، وہ سچ نہیں ہیں۔ اور تیسری، قبولیت اور عملی تکنیکوں کی مشق، لڑنے کے بجائے قبول کرنا، سانس کی مشقیں، مثبت خود کلامی۔ تو پیغام یہ ہے کہ اگرچہ یہ بہت شدید تجربہ ہے، یہ خطرناک نہیں ہے اور اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ بالکل، سمجھ اور مستقل مشق سے بہتری ممکن ہے۔ آخر میں کتاب سے ایک سوچنے والی بات، جب وہ شدید جسمانی احساسات اٹھیں تو ان پر فوراً گھبرا کر رد عمل دینے کے بجائے کیا ہو اگر ہم ایک لمحے کے لیے رک کر صرف ان کا مشاہدہ کریں، بغیر کسی فیصلے کے۔ یہ مشق خود بے چینی کے ساتھ ہمارے تعلق کو کیسے بدل سکتی ہے، اس پر غور کیجیے گا۔ خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو بہت سے لوگوں کے لیے اہم ہے، فوبیا، یعنی وہ شدید غیر منطقی قسم کے خوف۔ ہمارے پاس دی اینگزائٹی اینڈ فوبیا ورک بک کے 7ویں ایڈیشن سے کچھ خاص باتیں ہیں، اور ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ایک تکنیک جسے ایکسپوژر تھیراپی کہتے ہیں وہ کیسے کام کرتی ہے۔ تو آئیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ جی بالکل، فوبیا کو سمجھنا نا تو پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ آتے کہاں سے ہیں۔ یہ اصل میں سیکھے ہوئے رد عمل ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ کوئی خاص صورتحال، کوئی چیز یا جگہ، اس کا تعلق جڑ جاتا ہے شدید پریشانی مطلب اینگزائٹی کے احساس سے، اور پھر انسان اس چیز سے بچنے لگتا ہے۔ یہ جو گریز ہے نا، اوائیڈنس، یہی خوف کو زندہ رکھتا ہے، اسے پکا کرتا جاتا ہے۔ اچھا، تو گریز ہی مسئلہ ہے۔ ہاں، اور ایکسپوژر تھیراپی کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ بالکل سیدھا سادہ ہے۔ جس چیز سے ڈر لگتا ہے بھاگو مت، اس کا سامنا کرو۔ لیکن کیسے؟ کیا مطلب جیسے کسی کو اونچائی سے ڈر لگے تو اسے فوراً پہاڑ پر لے جائیں؟ وہ تو نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ یہ بتدریج ہوتا ہے، آہستہ آہستہ۔ اس کا جو کی پرنسپل ہے وہ ہے خوف والی صورتحال کا سامنا کرنا، لیکن چھوٹے چھوٹے منظم قدموں میں۔ اسے کہتے ہیں ہائرارکی بنانا، ایک درجہ بندی۔ ہائرارکی؟ جی، اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بار بار سامنا کر کے ڈر کے عادی ہو جائیں، جسے ڈی سینسٹائزیشن کہتے ہیں۔ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک نئی سیکھ کا عمل ہے۔ نئی سیکھ؟ ہاں، دماغ یہ سیکھتا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے یہ اتنی خطرناک نہیں ہے جتنا پہلے وہ سمجھ رہا تھا۔ یہ بات دلچسپ ہے۔ تو کیا یہ طریقہ مطلب ایکسپوژر تھیراپی باقی علاجوں سے زیادہ مؤثر ہے، جیسے صرف باتیں کرنا یا دوائیاں؟ جی، تحقیق تو یہی بتاتی ہے۔ فوبیا کے علاج میں ایکسپوژر تھیراپی کو سب سے مؤثر مانا جاتا ہے۔ کئی سٹڈیز میں یہ صرف ٹاک تھیراپی سے یا کوگنیٹو تھیراپی سے یا صرف دواؤں سے ان سب سے بہتر ثابت ہوئی ہے۔ اچھا۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ عام طور پر دیر تک رہتے ہیں۔ ہاں، کبھی کبھی حالت کو مینٹین رکھنے کے لیے کچھ بوسٹر سیشنز کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اور یہ کس قسم کے فوبیاز کے لیے کام کرتی ہے؟ یہ کافی وسیع ہے، جیسے ایگورا فوبیا یعنی کھلی یا عوامی جگہوں کا خوف، یا پھر سماجی فوبیا، اور جو مخصوص فوبیاز ہوتے ہیں جیسے اونچائی کا ڈر، کچھ خاص جانوروں کا،
انجیکشن کا یا بند جگہوں کا خوف، ان سب کے لیے بہت مؤثر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی یہ آزمانا چاہے تو عملی طور پر کیسے شروع کریں؟ آپ نے ہائرارکی کی بات کی تھی۔ ہاں، تو پہلا قدم ہے کہ واضح اہداف مقرر کیے جائیں کہ آخر آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ہر ہدف کے لیے ایک ہائرارکی بنتی ہے۔ یہ ایک طرح کی فہرست ہوتی ہے جو سب سے کم ڈرانے والے قدم سے شروع ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ سب سے زیادہ ڈرانے والے قدم تک جاتی ہے۔ کوئی مثال دیں گی؟ بالکل، جیسے اگر کسی کو لفٹ سے ڈر لگتا ہے تو پہلا قدم شاید صرف لفٹ کے بٹن کو دور سے دیکھنا ہو، پھر قریب جا کر بٹن دبانا، پھر شاید دروازہ کھلنے پر اندر جھانکنا، پھر لفٹ میں داخل ہو کر فوراً باہر آ جانا۔ اچھا، پھر شاید ایک منزل کا سفر کرنا۔ اسی طرح قدم بقدم مشکل کی طرف بڑھنا ہے۔ یعنی بالکل چھوٹے چھوٹے قدم۔ کیا اس میں کوئی ترتیب لازمی ہے یا؟ نہیں، لچک ہے۔ قدم بقدم یعنی انکریمنٹل طریقے سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، اور کبھی کبھی بے ترتیب انداز میں بھی، یعنی فہرست میں کبھی آسان قدم کبھی تھوڑا مشکل۔ مقصد یہ ہے کہ خوف کا سامنا ہو، اور یہ جو سامنا کرنا ہے ایکسپوژر، اس کی بھی دو سطحیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک کہلاتی ہے کوپنگ ایکسپوژر۔ اس میں شروع میں خوف کا سامنا کرتے وقت مدد کے لیے کچھ طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں، جیسے کسی بھروسے والے دوست یا تھراپسٹ کا ساتھ ہونا، یا پھر سانس کی مشقیں کرنا تاکہ پریشانی قابو میں رہے، کچھ سہارے استعمال کرنا۔ دوسری سطح ہے فل ایکسپوژر۔ فل ایکسپوژر اس کا مطلب ہے بغیر کسی بیرونی سہارے یا حفاظتی رویے کے صورتحال کا سامنا کرنا۔ تو اصل ہدف پھر فل ایکسپوجر ہی ہوا؟ جی بالکل، مکمل مہارت حاصل کرنے کے لیے فل ایکسپوژر ضروری ہے۔ اس سے یہ یقین پختہ ہوتا ہے کہ اگر پریشانی کی لہر اٹھے بھی تو میں اسے سنبھال سکتا ہوں یا سنبھال سکتی ہوں، بغیر کسی بیساکھی کے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں وہ نئی سیکھ واقعی گہری ہوتی ہے۔ یہ سب سننے میں تو بہت مؤثر لگ رہا ہے، لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اگر یہ اتنا ہی کارآمد ہے تو پھر ہر کوئی جسے فوبیا ہے یہ طریقہ کیوں نہیں اپناتا؟ کچھ مشکل تو ہوگی اس میں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ آسان نہیں ہے، یہ آرام دہ راستہ تو بالکل نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک مضبوط عزم چاہیے، ہمت چاہیے، خطرہ مول لینے کی، شروع میں جو تکلیف یا پریشانی بڑھے گی اسے برداشت کرنے کی، اور سب سے بڑھ کر مستقل مزاجی۔ جی، یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ ایک دو بار کیا اور ٹھیک ہو گیا۔ باقاعدگی سے مشق کرنی پڑتی ہے، ہفتے میں کم از کم 3 سے 5 بار، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی ہو۔ اور کیا ناکامی بھی ہو سکتی ہے، مطلب سیٹ بیکس؟ بالکل بالکل، سیٹ بیکس یعنی وقتی طور پر پیچھے ہٹنا، یہ اس عمل کا حصہ ہیں۔ کبھی لگے گا کہ 2 قدم آگے بڑھے تو 1 قدم پیچھے آ گئے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہمت نہیں ہارنی اور مشق جاری رکھنی ہے۔ رویہ بہت اہم ہے۔ رویہ سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ قبول کرنا کہ پریشانی کی جسمانی علامات ہوں گی، دل تیز دھڑکے گا، سانس پھولے گا، پسینہ آئے گا، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ خطرناک نہیں ہے، یہ جاننا کہ خوف کی لہر آتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہتی، اور اس پورے پروسیس پر بھروسہ رکھنا کہ مشق سے بہتری آئے گی۔ اور کیا ارد گرد کے حالات جیسے گھر والے، ان کا کوئی کردار ہوتا ہے؟ یقیناً، خاندان کی یا جیون ساتھی کی حمایت بہت مددگار ہوتی ہے۔ اگر وہ ساتھ دیں، حوصلہ بڑھائیں تو کامیابی آسان ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف اگر کوئی شخص ڈپریشن کا شکار ہے یا نشہ آور چیزیں استعمال کرتا ہے تو یہ چیزیں ایکسپوژر تھراپی میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ ان مسائل پر بھی توجہ دینی پڑتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ایکسپوزر تھراپی فوبیا پر قابو پانے کا ایک واقعی طاقتور ذریعہ ہے، سائنسی طور پر ثابت شدہ۔ یہ خوف کا سامنا کرنے کا ایک منظم طریقہ ہے جو دماغ کو نئی چیز سکھاتا ہے۔ یہ محنت طلب ہے، اس میں ہمت اور مستقل مزاجی چاہیے، لیکن اس کے نتائج گہرے اور دیر پا ہو سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک چھوٹی سی سوچ یا ایک چیلنج کہہ لیں۔ چونکہ ہم نے یہ بات کی کہ گریز کرنا، اوائیڈنس ہی فوبیا کو پالتا ہے، تو کیوں نہ کسی ایسے معمولی خوف یا ناپسندیدگی کے بارے میں سوچا جائے جس سے عام طور پر بچا جاتا ہے۔
ضروری نہیں کہ وہ کوئی بڑا فوبیا ہو، شاید لفٹ کی بجائے ہمیشہ سیڑھیاں لینا یا کسی خاص محفل میں جانے سے کترانا۔ تو صرف تجربے کے طور پر اس گریز کو چیلنج کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا قدم اٹھانے کا سوچا جائے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوتا ہے جب ہم گریز نہیں کرتے۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک ہی صورتحال جیسے ٹریفک جیم دو لوگوں پر بالکل مختلف اثر کیسے ڈال سکتی ہے؟ ہاں یہ تو ہے۔ ایک شخص غصے سے بھرا ہوا، دوسرا آرام سے میوزک سن رہا ہے، یہ فرق یہ کہاں سے آتا ہے؟ کیا سارا قصور ٹریفک جیم کا ہی ہے؟ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے، اور جواب یہ ہے کہ فرق اکثر بیرونی حالات سے زیادہ ہماری اندرونی گفتگو، یعنی وہ جو خود کلامی ہوتی ہے، اس سے آتا ہے۔ اچھا۔ آج ہم ایڈمنڈ جے بورن کی کتاب منفی خود کلامی کا مقابلہ کی روشنی میں اسی طاقتور تصور کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ اندرونی آوازیں ہمارے احساسات کو کیسے بناتی ہیں، ان کی عام قسمیں کیا ہیں، اور کیا ہم انہیں بدل بھی سکتے ہیں؟ جی بالکل۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ ایک تسلسل ہے، صورتحال، پھر خود کلامی اور پھر احساسات۔ یہ ماننا کہ ہمارے جذبات کی ڈور ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، یہ تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے نا؟ بالکل، یہ ایک بڑا قدم ہے، لیکن بہت آپ کہہ لیں با اختیار بنانے والا بھی۔ خاص طور پر پریشانی یعنی اینگزائٹی محسوس کرنے والے لوگ وہ اکثر منفی خود کلامی کا شکار ہوتے ہیں۔ اچھا؟ جی، وہ کیا ہو اگر والی سوچ میں جیسے پھنس جاتے ہیں، کیا ہو اگر میں گھبرا گیا، کیا ہو اگر سب گڑبڑ ہو گئی، اس طرح کے خیالات۔ اور یہ خیالات پریشانی کو اور بڑھاتے ہیں۔ تو اس طرز فکر کو پہچاننا ہی پہلا قدم ہے۔ اور یہ خود کلامی بڑی عجیب طرح سے کام کرتی ہے نا، اکثر خود بخود ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ جی کبھی بالکل مختصر سی، جیسے ذہن میں ایک الارم بجا، خطرہ، غیر منطقی ہوتی ہے مگر ہمیں بالکل سچی لگتی ہے۔ بالکل سچی، ہاں۔ اور یہ ہمیں حالات سے بھاگنے پر مجبور کرتی ہے، یہاں تک کہ سنا ہے گھبراہٹ کا دورہ یعنی پینک اٹیک بھی شروع کر سکتی ہے۔ جی بالکل کر سکتی ہے۔ لیکن کیا یہ عادتیں پکی ہوتی ہیں یا بدلی جا سکتی ہیں؟ اہم بات یہی ہے کہ یہ سیکھی ہوئی عادتیں ہیں اور انہیں بدلا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، کتاب میں 4 عام منفی ذیلی شخصیات یا آپ کہہ لیں اندرونی آوازوں کا ذکر ہے جو اکثر ہم پر حاوی ہوتی ہیں۔ اچھا، کون سی ہیں وہ؟ پہلی ہے فکر مند۔ The warrior۔ یہ ہمیشہ بدترین سوچتا ہے، خطرے کو بڑھا چڑھا کر دیکھتا ہے۔ کیا ہو اگر، یہ اس کا تکیہ کلام ہے۔ ٹھیک۔ دوسری ہے نقاد۔ The critic۔ یہ وہ اندرونی جج ہے جو مسلسل خامیاں نکالتا ہے۔ تم کتنے بے وقوف ہو، اس قسم کی باتیں، اور یہ خود اعتمادی ختم کرتا ہے۔ اوہ، یہ تو بہت عام ہے۔ جی۔ پھر تیسری ہے مظلوم۔ The victim۔ یہ بے بسی اور ناامیدی پھیلاتی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، میری قسمت ہی ایسی ہے۔ اور چوتھی ہے کمال پرست۔ The perfectionist۔ یہ غیر حقیقی معیار بناتا ہے، مجھے ہر حال میں بہترین ہونا چاہیے، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ اور اس سے پھر دباؤ اور تھکن ہوتی ہوگی؟ بالکل، دباؤ اور تھکن۔ تو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ان آوازوں کو پہچاننا، انہیں نام دینا، یہی ان کی طاقت کم کرنے کی طرف پہلا قدم ہے۔ یہ 4 کردار، مجھے لگتا ہے سننے والے بھی پہچان رہے ہوں گے کہ ان میں سے کون سی آواز ان کی زندگی میں زیادہ گونجتی ہے۔ یقیناً۔ لیکن صرف پہچاننا تو کافی نہیں ہے نا، ان سے نمٹنا کیسے ہے، خاص طور پر جب یہ آوازیں اتنی قائل کرنے والی لگتی ہوں۔ بالکل، مؤثر طریقہ یہ ہے کہ ان منفی خیالات کو مثبت حمایتی بیانات سے چیلنج کیا جائے، ان کی تردید کی جائے۔ اچھا۔ اور اگر منفی خیال بہت پختہ لگے تو کتاب کچھ عقلی سوالات یعنی سوکریٹک کویسچنز تجویز کرتی ہے۔ خود سے پوچھیں۔ جیسے اس منفی سوچ کا کیا ثبوت ہے؟ کیا کوئی ٹھوس ثبوت ہے؟ کیا یہ ہمیشہ ہر حال میں سچ ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ برا کیا ہو سکتا ہے؟ کیا میں اسے سنبھال سکتا ہوں؟ کہیں میں صرف تصویر کا ایک رخ تو نہیں دیکھ رہا؟ یہ تو بڑے کارآمد سوالات ہیں۔ اور جب مثبت جوابی بیانات بنائیں تو کیا کچھ خاص باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ ایسا نہ ہو کہ وہ صرف کھوکھلے الفاظ لگیں۔ جی، یہ بہت اہم ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ بیانات مثبت ہوں، موجودہ زمانے میں ہوں یعنی پریزنٹ ٹینس میں سے شروع ہوں، اور سب سے اہم ان میں کچھ حقیقت ہو جس پر آپ واقعی یقین کر سکیں۔
اچھا، مطلب ہوائی قلعے نہ ہوں۔ بالکل، مثلاً میں اس مشکل سے نمٹ سکتا ہوں، یا میں اپنی موجودہ حالت میں کافی ہوں، یا شاید غلطیاں کرنا سیکھنے کا حصہ ہے۔ یہ راتوں رات نہیں ہوتا، اس میں مشق لگتی ہے۔ یہ سمجھ آتا ہے۔ خاص طور پر اگر خوف کی بات کریں تو کیا کوئی مخصوص فکری بگاڑ ہیں جن پر توجہ دینی چاہیے جو خوف کو بڑھاتے ہوں؟ ہاں، کتاب 3 بنیادی تحریفات یعنی کوگنیٹو ڈسٹورشنز کا ذکر کرتی ہے جو خوف کو بڑھاوا دیتی ہیں۔ جی؟ پہلا، منفی نتیجے کے امکان کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، جیسے کوئی سوچے کہ جہاز میں بیٹھنے سے حادثے کا خطرہ بہت ہی زیادہ ہے، حالانکہ اعداد و شمار کچھ اور کہتے ہیں۔ بالکل۔ دوسرا، نتیجے کو تباہ کن سمجھنا، یعنی کیٹاسٹروفائزنگ، جیسے اگر میری نوکری چلی گئی تو بس زندگی ختم ہو جائے گی۔ اور تیسرا، اس نتیجے سے نمٹنے کی اپنی صلاحیت کو کم سمجھنا، جیسے میں پریزنٹیشن میں اگر گھبرا گیا تو میں سنبھال ہی نہیں پاؤں گا۔ تو ان تینوں کا توڑ بھی وہی حقیقت پسندانہ سوالات اور مثبت جوابی بیانات ہیں۔ جی، مثال کے طور پر اگر کسی کو فری وے پر ڈرائیونگ سے ڈر لگتا ہے تو وہ سوچے کہ حادثے کا حقیقی امکان کتنا ہے۔ صحیح۔ اگر کچھ ہو بھی گیا تو کیا وہ واقعی تباہی ہوگی، اور وہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا کر سکتا ہے، اس کی اپنی صلاحیت کیا ہے۔ بالکل بالکل، یہی طریقہ ہے۔ عملی طور پر کتاب 2 طریقے بتاتی ہے۔ ایک تھوڑا تفصیلی ہے، نیگیٹو خیال کو نوٹ کریں، پھر رکیں، پرسکون ہونے کی کوشش کریں، خیال لکھیں، اس کی قسم پہچانیں، فکر مند، نقاد وغیرہ، پھر ایک مثبت جوابی بیان لکھیں۔ اور دوسرا مختصر طریقہ ہے، منفی خیال نوٹس کریں، رکیں، پرسکون ہونے کی کوشش کریں اور فوراً کسی اور مثبت تعمیری کام میں لگ جائیں، دھیان ہٹائیں۔ ٹھیک ہے، تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہماری یہ جو اندرونی گفتگو ہے یہ ہمارے احساسات کی کنجی ہے۔ جی، اور ان منفی آوازوں جیسے وہ 4 کردار ہم نے ذکر کیے ان کو پہچاننا اور پھر انہیں مثبت حقیقت پسندانہ سوچ سے چیلنج کرنا ممکن ہے۔ آسان شاید نہ ہو لیکن ممکن ضرور ہے۔ بالکل۔ اور سب سے اہم یاد دہانی شاید یہ ہے کہ یہ صرف سیکھی ہوئی ذہنی عادتیں ہیں۔ جیسے بری عادتیں سیکھی جاتی ہیں ویسے ہی مشق سے، کوشش سے اچھی عادتیں بھی اپنائی جا سکتی ہیں، بس صبر اور مستقل مزاجی چاہیے۔ آج کی اس گفتگو کے اختتام پر سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ ان 4 آوازوں فکر مند، نقاد، مظلوم اور کمال پرست میں سے کون سی آواز آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ سنائی دیتی ہے یا سب سے بلند محسوس ہوتی ہے؟ ذرا غور کیجیے گا۔ صرف اس آواز کو پہچاننے اور اس کا نام جاننے سے آپ کے تجربے میں کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ آج ہم بات کر رہے ہیں ان چھپی ہوئی سوچوں کی جنہیں غلط فہمیاں یا غلط عقائد کہا جاتا ہے۔ یہ ایڈمنڈ جے بورن کی کتاب دی اینگزائٹی اینڈ فوبیا ورک بک کے 9ویں باب سے لیا گیا موضوع ہے۔ جی، اور ہمارا مقصد صرف یہ سمجھنا نہیں کہ یہ کیا ہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ گہرے خیالات جو ہیں یہ ہماری پریشانی یعنی اینگزائٹی کو کیسے بڑھاتے ہیں، اور یہ بھی کہ یہ ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے سے کیسے روکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ بالکل۔ اور اہم بات یہ کہ ان پر قابو کیسے پایا جائے، کیونکہ یہ صرف خیالات نہیں، یہ تو وہ بنیادیں ہیں جن پر ہماری روزمرہ کی سوچ ٹکی ہوتی ہے۔ اچھا، تو تھوڑا کھولیں اس کو۔ یہ غلط عقائد ہیں کیا اصل میں؟ دیکھیے، بنیادی طور پر یہ وہ خاموش مفروضے ہیں، وہ ازمپشنز جو ہم نے اپنے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، دنیا کے بارے میں بنا رکھے ہیں۔ اور یہ اکثر بچپن میں ہی سیکھ لیے ہوتے ہیں، ہے نا؟ اور پھر ہم انہیں حقیقت سمجھنے لگتے ہیں۔ جی ہاں، جیسے یہ سوچ کے میں کسی قابل نہیں، یا مجھے ہمیشہ فکر مند رہنا ہوگا تبھی کچھ ٹھیک ہوگا۔ یہ عام مثالیں ہیں۔ اور یہیں سے بات دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جیسا آپ نے کہا، ان کا پریشانی سے کیا تعلق بنتا ہے؟ تعلق بہت گہرا ہے۔ اصل میں یہی عقائد ہماری منفی خود کلامی یعنی نیگیٹو سیلف ٹاک کا انجن ہے۔ انجن؟ اچھا۔ جی، وہ جو مسلسل کیا ہوگا اگر والی سوچ چلتی رہتی ہے ذہن میں، ہاں، یا خود پر سخت تنقید کرنا، یا یہ ماننا کہ جب تک کوئی چیز بالکل پرفیکٹ نہ ہو وہ بیکار ہے، یہ سب یہیں سے آتا ہے۔ تو جیسے وہ عقیدہ کہ مسئلہ تبھی حل ہوگا جب میں اس کی فکر کروں گا۔ بالکل، یہ تو سیدھا سیدھا پریشانی کو دعوت دینا ہے، یا یہ سوچنا کہ میری کوئی اہمیت نہیں جب تک سب لوگ مجھے پسند نہ کریں۔ سوچیں ذرا،
کتنا بوجھ ہے یہ۔ یقیناً، اور یہ صرف ذہنی پریشانی تک تو محدود نہیں رہتا ہوگا، میرا خیال ہے عملی زندگی میں بھی رکاوٹ بنتا ہوگا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ لوگوں کو وہ کرنے سے روکتا ہے جو وہ واقعی کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، کیسے؟ بس وہ اندر کی آواز کہتی ہے میں یہ نہیں کر سکتا یا مجھ میں اتنی قابلیت نہیں، تو وہ کوشش ہی نہیں کرتے۔ اعتمادی کو بیرونی چیزوں سے جوڑ دیتا ہے، جیسے کامیابی، پیسہ یا دوسروں کی ہاں میں ہاں۔ یہ تو خطرناک رجحان ہے۔ اچھا، یہ عقائد آتے کہاں سے ہیں؟ مطلب بنتے کیسے ہیں یہ اکثر سیکھے جاتے ہیں، والدین سے، اساتذہ سے، معاشرے سے، یا پھر بچپن کے کسی تجربے کے رد عمل میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسے اگر کسی بچے پر بہت تنقید کی جائے تو وہ شاید یہ مان لے کہ مجھ میں ہی کوئی مسئلہ ہے، اور پھر انجانے میں وہ ایسی ہی حرکتیں کرتا ہے جس سے یہ عقیدہ پکا ہوتا جائے، جسے سیلف فلفلنگ پروفیسی کہتے ہیں۔ یہ تو کافی گہری باتیں ہیں، لیکن اتنے چھپے ہوئے دشمن کو پہچانیں کیسے جب یہ اتنے عرصے سے ساتھ ہوں کہ عادت بن چکے ہوں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کتاب میں تو ایک سوال نامہ بھی ہے اس کے لیے، مسٹیکن بلیفز کویسچنئر، وہ مدد کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اپنی منفی سوچ کے پیٹرنز پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ جب بھی آپ پریشان ہو یا خود کو کمتر سمجھیں تو رک کر سوچیں، اس احساس کے پیچھے کون سا بنیادی عقیدہ چھپا ہے؟ اور کتاب میں شاید کچھ سوالات بھی تھے ان کو چیلنج کرنے کے لیے؟ جی بالکل، 6 سوالات ہیں، جیسے یہ پوچھنا کہ اس عقیدے کے حق میں کیا ثبوت ہے، کیا یہ بات ہمیشہ ہر حال میں سچ ہوتی ہے، اور سب سے اہم، کیا یہ عقیدہ میرے لیے اچھا ہے، میری مدد کرتا ہے؟ یعنی صرف پہچاننا نہیں، ان سے سوال کرنا، انہیں للکارنا بھی ضروری ہے، ٹھیک؟ اور پھر ان کی جگہ کیا لائیں؟ بالکل، اگلا قدم یہی ہے۔ ان غلط عقائد کا توڑ ہیں مثبت اثبات، یعنی ایفرمیشنز، مثبت جملے۔ جی، مختصر، مثبت اور حال کے زمانے میں کہے گئے جملے۔ یہ پرانے نقصان دہ عقیدے کے بالکل الٹ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر؟ جیسے اگر پرانا عقیدہ ہے میں بے بس ہوں، تو نیا ایفرمیشن ہوگا میں اپنی زندگی کے معاملات پر قابو رکھتی ہوں اور ذمہ دار ہوں۔ اچھا، یا اگر کوئی یہ سوچتا ہے مجھے سب کی منظوری چاہیے، تو اس کا الٹ ہوگا میں جیسی ہوں خود کو قبول کرتا ہوں۔ لیکن کیا صرف یہ جملے دہرانے سے اتنے گہرے عقائد بدل جائیں گے؟ یہ اتنا سیدھا لگتا نہیں ہے۔ آپ کا نقطہ درست ہے، صرف مشین کی طرح دہرانا کافی نہیں ہے۔ تو پھر انہیں مؤثر کیسے بنائیں؟ انہیں بار بار لکھنا، اونچی آواز میں پڑھنا، اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے سننا، مراقبے میں استعمال کرنا، یہ سب طریقے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اصل بات ہے تکرار کے ساتھ ساتھ گہرا احساس اور یقین۔ جب آپ انہیں کہیں تو انہیں محسوس بھی کریں۔ محسوس کریں۔ جی، اور پھر روزمرہ زندگی میں ایسے ثبوت تلاش کریں جو ان نئے مثبت عقائد کو سچ ثابت کرتے ہوں۔ آہستہ آہستہ پرانے راستے کمزور پڑتے ہیں اور نئے مضبوط ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو دیکھیں، خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں چھپی یہ غلط فہمیاں، یہ غلط عقائد ہماری پریشانی، ہمارے رویوں اور یہاں تک کہ ہمارے فیصلوں پر بھی انجانے میں اثر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ جی، ان کو پہچاننا، ان پر سوال اٹھانا اور پھر شعوری طور پر مثبت متبادل سوچ کو اپنانا، یہ ایک زیادہ پرسکون اور بامقصد زندگی کی طرف ایک بہت ہی اہم قدم ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا لب لباب کیا ہوا؟ شاید یہ کہ اگر ہم صرف کسی ایک گہرے منفی عقیدے کو پکڑ لیں، اسے پہچانیں اور اسے چیلنج کرنا شروع کریں، تو یہ ہمارے روزمرہ کے تجربات اور اپنے بارے میں ہمارے احساس کو کتنا بدل سکتا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ذہن بس ایک ہی بات پہ اٹک جاتا ہے، مطلب پریشانی، اور پھر منفی خیالات آتے ہی چلے جاتے ہیں، ایک چکر سا لگتا ہے۔ جی بالکل، آج ہم اسی کیفیت پر بات کر رہے ہیں۔ خاص طور پر ایک ماخذ ہے پریشانی پر قابو پانا، حکمت عملی اور عملی طریقے، اس کی روشنی میں۔ جی، مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ پریشانی کا چکر بنتا کیسے ہے، اور ظاہر ہے اس ماخذ میں جو طریقے بتائے گئے ہیں ان سے اسے توڑا کیسے جائے۔ بالکل، اور یہ بہت عام تجربہ ہے۔ یہ چکر جیسا کہ ماخذ میں ہے تب زیادہ مضبوط ہوتا ہے جب ہم مستقبل کے بارے میں مسلسل منفی سوچتے ہیں۔ اچھا، مطلب جو خطرہ ہوتا ہے اسے ہم اصل سے کہیں بڑا سمجھ لیتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی مان لیتے ہیں کہ ہم اس سے نمٹ نہیں پائیں گے۔
یہ ایک سوچ کا پیٹرن ہے جو پکا ہوتا جاتا ہے۔ اور یہ صرف دماغ تک نہیں رہتا، ٹھیک ہے نا، جسم پر بھی تو اثر ہوتا ہے اس کا۔ جی ہاں، بالکل۔ جسم فوراً رد عمل دیتا ہے، پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، کپ کپی سی لگتی ہے، پٹھوں میں کھنچاؤ، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ جی، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، یہ سب جسمانی علامات ہیں۔ اور ایک مزے کی بات، یا یوں کہیں دلچسپ بات جو ماخذ میں ہے، جی، وہ یہ کہ جب ہم کوشش کرتے ہیں ان خیالات کو دبانے کی یا نظر انداز کرنے کی، ہاں، اکثر لوگ یہی کرتے ہیں۔ تو وہ اور زیادہ زور سے واپس آتے ہیں۔ وہ کہاوت ہے نا، جس چیز کی آپ مزاحمت کرتے ہیں وہ برقرار رہتی ہے۔ صحیح، تو دبانے سے تو کام نہیں بنتا۔ اچھا، ماخذ میں اینٹیسپیٹری اینگزائٹی کا بھی ذکر تھا، پیشگی پریشانی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ مطلب واقعہ ہونے سے پہلے ہی فکر شروع؟ ہاں بالکل، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم غیر یقینی صورتحال برداشت نہیں کر پاتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مستقبل پر پورا کنٹرول ہو، جو ظاہر ہے ممکن نہیں۔ یہ تو ہے۔ تو یہ کوشش ہی پریشانی کو اور بڑھا دیتی ہے۔ آپ پہلے سے ہی سارے برے ممکنہ نتائج سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک اور چیز تھی ماخذ میں، میٹا کوگنیٹو عقائد۔ یہ کیا ہے؟ سننے میں تھوڑا ٹیکنیکل سا ہے۔ ہاں، ٹیکنیکل لگتا ہے، لیکن مطلب سادہ ہے۔ یہ دراصل پریشانی کے بارے میں ہمارے اپنے عقائد ہیں، یعنی ہم پریشانی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اچھا، سوچ کے بارے میں سوچ۔ جی، یوں سمجھ لیں، یہ وہ گہرے، اکثر چھپے ہوئے خیالات ہوتے ہیں جو پریشانی کو چلائے رکھتے ہیں۔ یہ صرف پریشان کرنے والا خیال نہیں، بلکہ اس خیال کے بارے میں آپ کا اپنا خیال ہے۔ کوئی مثال دے سکتے ہیں اس کی؟ جی، جیسے کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے، شاید لاشعوری طور پر، کہ اگر میں کسی بری چیز کے بارے میں خوب پریشان ہوں گا نا تو شاید وہ ہوگی ہی نہیں۔ اچھا، یہ تو عجیب ہے۔ ہاں، یا پھر یہ کہ اگر کوئی خیال بار بار آ رہا ہے تو وہ ضرور بہت اہم ہوگا، مجھے اس پر دھیان دینا ہی چاہیے۔ ماخذ کہتا ہے کہ یہ عقائد نہ صرف غلط ہیں بلکہ پریشانی کو اور مضبوط کرتے ہیں۔ یہ تو واقعی غور کرنے والی بات ہے۔ تو اگر دبانا بھی کام نہیں کرتا اور یہ عقائد بھی مسئلہ ہیں، تو پھر اس چکر کو توڑنے کے لیے کیا کریں؟ ماخذ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، بنیادی اصول جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ توجہ کو دماغ کی سوچوں سے ہٹا کر عملی زندگی کی طرف لائیں۔ عملی زندگی؟ جی، نعرہ ہے، اپنے سر سے نکل کر اپنی زندگی میں آئیں۔ یہ صرف دھیان بھٹانا نہیں ہے، بلکہ جان بوجھ کر کسی کام میں لگ جانا ہے۔ یہ عملی لگتا ہے۔ کس قسم کے کام؟ کئی چیزیں ہیں، ورزش بہت اچھی ہے، کوئی بھی عملی کام، گھر کے کام کاج بھی۔ اچھا، کسی سے بات چیت کر لیں، ضروری نہیں کہ پریشانی پر ہی ہو، بس گفتگو کریں۔ گہری سانس لینے کی مشقیں یا کوئی اور ریلیکسیشن تکنیک، جیسے تصور کرنا، ویژولائزیشن، اپنے حواس کو استعمال کرنا، میوزک سن لی، کوئی اچھی خوشبو سونگھ لی، کوئی منظر دیکھ لیا۔ یہاں تک کہ مثبت جملے دہرانا، ایفرمیشن، وہ بھی مدد کر سکتے ہیں، چاہے وہ روحانی ہوں یا دنیاوی۔ مقصد ہے کہ سوچ کا جو بہاؤ ہے اسے روک کر حال میں واپس آیا جائے۔ یہ تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو فوراً کی جا سکتی ہیں۔ اچھا، ماخذ میں ڈیفیوژن کا بھی ذکر تھا۔ ڈیفیوژن، یہ کیا چیز ہے؟ یہ خیالات سے لڑنا ہے؟ نہیں، لڑنا نہیں ہے، بلکہ خیالات سے تھوڑا فاصلہ بنانا ہے۔ ڈیفیوژن کا مطلب ہے کہ آپ اپنے خیالات کو صرف خیالات سمجھیں، الفاظ، تصویریں جو دماغ میں آ رہی ہیں انہیں حقیقت نہ سمجھیں۔ مطلب ان میں الجھے نہیں؟ بالکل، انہیں بس دیکھیں، ان پر یقین کرنے کی بجائے۔ سوال یہ نہیں کہ کیا یہ سچ ہے، بلکہ یہ کہ کیا یہ خیال میرے لیے مددگار ہے ابھی۔ تو خیالات کو اتنی اہمیت نہ دیں۔ اسے کریں کیسے عملی طور پر؟ ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی پریشان کرنے والا خیال آئے تو اس سے پہلے یہ بول دیں یا سوچ لیں، مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ۔ اچھا، جیسے میں فیل ہو جاؤں گا، اس کے بجائے سوچیں مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ میں فیل ہو جاؤں گا۔ یہ چھوٹا سا اضافہ آپ کو اس خیال سے تھوڑا الگ کر دیتا ہے، اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ یہ دلچسپ ہے۔ ایک اور تکنیک تھی، پریشانی کو ملتوی کرنا۔ یہ کیسا ہے؟ یہ تو ٹالنا نہیں ہوا۔ لگتا ایسا ہی ہے، لیکن یہ مختلف ہے۔ مقصد لڑنا نہیں بلکہ کنٹرول کرنا ہے۔ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ ابھی اس خیال پر دھیان نہیں دینا۔ اچھا، تو کب دینا ہے؟ آپ دن میں ایک وقت مقرر کر لیتے ہیں، چھوٹا سا 10 منٹ شاید، کہ اس وقت میں ان پریشانیوں کا سوچوں گا۔ جب خیال آئے اسے نوٹ کر لیں اور خود سے کہیں اس پر مقررہ وقت میں سوچوں گا۔
اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ خیالات چلے جاتے؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ وقت آتا ہے تو ان خیالات میں وہ شدت نہیں رہتی یا وہ اتنے اہم نہیں لگتے۔ یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ ہر خیال پر فوراً رد عمل دینا ضروری نہیں، کنٹرول واپس آپ کے پاس آتا ہے۔ شروع میں 1-2 منٹ سے کریں، پھر وقت بڑھا دیں۔ یہ سمجھ میں آتا ہے۔ آخر میں ان پریشانیوں کا کیا جن کا کوئی حل ممکن ہو، مطلب حقیقی مسئلہ ہو؟ جی، ان کے لیے ماخذ کہتا ہے کہ عملی منصوبہ بندی کریں۔ اگر مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو صرف پریشان ہونے کے بجائے پلان بنائیں۔ کیسے؟ ممکنہ قدموں کی لسٹ بنائیں، جو کرنے والے ہیں انہیں چنیں اور ان پر عمل کرنے کی تاریخیں طے کریں۔ اکثر صرف پلان بنا لینا ہی آدھی پریشانی کم کر دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ پہلے تو پریشانی کے چکر کو سمجھنا ضروری ہے، پھر اس کے پیچھے جو ہمارے اپنے عقائد ہیں ان کو پہچاننا، جی، اور پھر کچھ عملی طریقے استعمال کرنا، جیسے توجہ ہٹانا، ڈیفیوژن، ملتوی کرنا، یا اگر حل ممکن ہے تو منصوبہ بندی کرنا۔ بالکل، یہ سب مل کر مدد کر سکتے ہیں۔ بات صرف خیالات کو روکنے کی نہیں بلکہ ان سے اپنا رشتہ بدلنے کی ہے۔ صحیح، تو قابو پانا ممکن ہے لیکن کوشش اور مشق چاہیے۔ بالکل درست، شعوری کوشش اور مشق کی ضرورت ہوتی ہے، یقیناً۔ تو آج کی گفتگو کے آخر میں سامعین کے لیے یہ سوال چھوڑتے ہیں کہ آج جن مختلف طریقوں پر بات ہوئی ان میں سے کون سا طریقہ کسی کی اپنی پریشانی کی عادات سے زیادہ ملتا جلتا محسوس ہوتا ہے، اور اسے آزمانے کی طرف پہلا چھوٹا سا قدم کیا ہو سکتا ہے؟